الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اما بعد۔ ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء محمد پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ سب مل کر محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر بول رہے سنو ذرا، درود پاک پڑھے کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم انشاءاللہ تعالی گزشتہ جمعہ جو ہے، جو ہمارا ٹاپک تھا اسوہ حسنہ، وہی قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، آج اسی آیت مبارکہ یہ دوسرا پارٹ ہے، اور انشاءاللہ اسی آیت مبارکہ کے تحت آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ اہم باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ قبل اس کے کہ میں کچھ بیان کروں،
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری عادت یہ رہی کہ جب بھی بیان شروع کرتا ہوں تو سب سے پہلے درود پاک کی فضائل پر ضرور بات کرتا ہوں تاکہ ہمیں درود پڑھنے کا جذبہ اور شوق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل جو ہے احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آئیے اپنے بیان کو شروع کرنے سے پہلے درود کے متعلق کچھ باتیں آپ سن لیں تاکہ آپ کو جذبہ اور شوق عطا ہو درود پڑھنے کا۔ درود پاک کے متعلق کئی احادیث کتابوں میں لکھی گئی ہے۔ بڑے بڑے بزرگان دین نے اپنے کتابوں میں درود کے متعلق بہت سے واقعات بھی لکھے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی خاص طور پر فرمایا اے ایمان والو میرے حبیب پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو۔ قرآن اور احادیث میں درود پاک کے جو فضائل بیان ہونے سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خاص طور جمعرات کا رات اور جمعے کے دن آسمان سے کچھ فرشتے ہاتھ میں سونے کا قلم لیے ہوئے اور چاندی کا ورق یعنی پیپر لیے ہوئے نیچے آتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور جہاں کہیں بھی دنیا میں درود پڑھتے ہیں، جو بھی مسلمان جب درود پڑھتا ہے خاص طور جمعرات کی رات اور جمعے کے دن، تو پھر وہ فرشتے اس درود کو سونے کے قلم سے چاندی کے ایک کاغذ ورق پر لکھ لیتے ہیں۔ درود پڑھنے والے کا نام بھی لکھ لیتے، اس کے والد کا بھی نام لکھ لیتے، اور پھر وہ درود جمعہ کی رات جیسا جمعہ کا دن ختم ہوتا ہے، مغرب لگ جاتی ہے، پھر وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس درود پاک کو پہنچا دیتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کہ میں ان کے گناہ کو معاف فرماؤں گا، میں ان کو نیکی عطا فرماؤں گا، میں ان کے درجات کو بلند کروں گا۔ درود پاک پڑھنے سے دنیا کا بھی فائدہ ہے، قبر کا بھی فائدہ ہے، اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ آخرت میں جو درود دنیا میں کثرت سے پڑھتا ہوگا، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قریب بلا کر مصافحہ کریں گے، اس سے ہاتھ ملائیں گے، مصافحہ کریں گے، اور جس سے ہمارے نبی مصافحہ کر لے اللہ اس کو دوزخ میں نہیں ڈالتا۔ اور درود پاک پڑھنے والا جب قیامت کے میدان میں جاتا ہے نا، تو فرشتے اس کو مرحبا کہتے ہوئے استقبال کرتے ہیں کہ یہ درود پڑھنے والا ہے، تو فرشتے بھی اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے شروع کرتے ہیں، حضور اس سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ درود پڑھنے والوں کے درود کو فرشتے سونے کے قلم سے لکھ کے لے جاتے ہیں۔ پھر درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے گناہ معاف فرماتا ہے، نیکی عطا فرماتا ہے، اور ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت درود پڑھنے سے جو بندہ کثرت سے محبت کے ساتھ درود پڑھتے رہتا ہے، اس کو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ اور کئی ایسے واقعات بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں کہ درود پڑھنے والوں کو حضور نے اپنا دیدار بھی کروایا، اور اس کی جو مشکل تھی، جو پریشانی تھی، اس کی مشکل کو بھی دور کرا، اور یہاں تک کہ درود پڑھنے والے کو سرکار نے بغیر پاسپورٹ بغیر ویزے کے اپنے دربار مدینہ منورہ بھی بلوایا۔ یہ بھی واقعات بزرگان دین نے لکھے ہیں کہ ایک جو ہے نا پتھر کا کام کرنے والا، وہ عاشق رسول تھا اور کثرت سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ اب جب حج کا مہینہ آیا تو اس نے درود پڑھنا اور کثرت سے شروع کر دیا۔ بس کیا تھا کہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غریب جو پتھر کا کام کرنے والا خواب میں اس کی تشریف لے کر گئے اور فرمایا تو مدینے میرے شہر میں آ جا، میرے گنبد کا ایک مینار ہے، وہاں پر تیرا کچھ کام کرنا ہے۔
اب وہ خواب سے اٹھا، اس کو یہ فکر ہی نہیں تھی کہ نہ میرے پاس پاسپورٹ ہے نہ ویزا ہے، بس وہ اس وقت سفر جو ہے نا سمندر کے ذریعے سے ہوتا تھا، جہاز تو بنے نہیں تھے، لہٰذا وہ جا کر کشتی میں بیٹھ گیا، سمندر میں سے جانے والی کشتی میں بیٹھ گیا، نہ کسی نے اس کو ٹکٹ پوچھا نہ ویزا پوچھا، کچھ نہیں، بس وہ مدینے پہنچ گیا۔ جب مدینے پاک کو پہنچ گیا، پھر وہ مدینے پاک میں اس گنبد کے مینار کے قریب جو کام تھا، اس مینار کے کام کو کر کر پھر نیچے اتر رہا تھا، اور اترتے اترتے دعا مانگی، یا اللہ یہاں تک تو پہنچایا ہے، اب ایک اور میری خواہش اس کو پوری کر دے، اپنے حبیب کے دربار میں مجھے موت عطا کر دے۔ بزرگوں نے لکھا ہے ان واقعوں کو، اس غریب عاشق کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، گنبد کا کام، مینار کا کام کر کر نیچے اترا، اس کی روح نکل گئی اور وہ جنت البقیع میں حضور کے قدموں میں آرام کر رہا۔ سوچیے تھوڑا کہ کہاں ایک ملک انڈیا میں کام کرنے والا پتھر کا، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن جب سرکار بلاتے تو خود انتظام بھی کر دیتے ہیں، اور یہ ساری اس کو برکتیں درود پڑھنے کی وجہ سے ملی ہے۔ تو درود پڑھنے سے دنیا کی مشکلیں بھی حل ہوتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ ایک شخص کو بہت زیادہ قرضہ ہو گیا تھا، اور اس نے کثرت سے درود پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعے سے اس کے سارے قرضے کو ادا ہی کر دی۔ آپ لوگ پوچھتے ہیں حضرت قرضہ زیادہ ہو رہا ہے تو کون سا وظیفہ پڑھے، کاروبار نہیں چل رہا ہے تو کون سا وظیفہ پڑھے؟ تو میں ان کو ایک ہی بات بتاؤں، بس ہر چیز کے لیے سمجھے بیماریاں 10 ہو لیکن اس کی ایک دوا ہے، وہ درود پاک ہے۔ آپ کثرت سے درود پڑھیں، انشاءاللہ بے شمار آپ کو فائدے نظر آئیں گے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ بس اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک سب مل کر پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتائی تھی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمام لوگوں کے لیے ہمارے نبی آئیڈیل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اور کس کے لیے اسوہ حسنہ ہے ہمارے نبی؟ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو تمہارا نبی اللہ خود فرما رہا ہے تمہارے لیے آئیڈیل ہے، رہنما ہے، تم ان کو اپنا امام بناؤ، اور تم ان کو جو ہے اپنے ہر کام، چاہے کوئی بھی کام ہو جو نبی بتاتے وہی کرو۔ جیسا کہ آپ دیکھیں قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب شفا شریف میں حدیث پاک لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ ایک جگہ کچھ لوگ جمع ہو اور ایک بہت خطرناک فوج ان پر حملہ کرنے آ رہی ہو، اور ایک شخص آ کر کہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ خطرناک لوگ تم پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، تم فوراً اس جگہ کو چھوڑو، میرے ساتھ چلو۔ تو جس شخص نے جو لوگ اس آدمی کی بات سن کر اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور جو اس آدمی کی بات سن کر سنی انسنی کر دیتے ہیں، یعنی چھوڑو یہ بیکار بات ہے، ہم نہیں مانتے، تو جو اس آدمی کی بات سن کر نکل گئے وہ اس خطرناک فوج سے ان کی حفاظت ہو گئی، اور جو اس آدمی کی بات سن کر پھر بھی سنی انسنی کے نہیں مانتے، ہم چھوڑ دیا اور وہیں ٹھہرے رہے، وہ خطرناک قسم کی فوج آئی اور ان کو ہلاک کر دی، تباہ کر دی۔ حضور فرماتے ہیں اسی طرح میری ایک مثال ہے کہ میں جو کہتا ہوں اللہ کے حکم سے کہتا ہوں، جو میری بات مانتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، اور جو میری بات نہیں مانتا پھر وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔
ایک اور مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مثال ایک ایسی ہے کہ ایک شخص نے گھر بنایا اور اس گھر بنا کر اس کے اندر بہت سی سہولیت یعنی ایک اچھے سے بہترین قسم کے کھانے بنوائے اور اس گھر کو سجا دیا، اور پھر ایک کو کہا کہ جاؤ لوگوں کو بلا کر لاؤ، پھر دوسرا آدمی گیا اور لوگوں کو دعوت دینے لگا کہ آؤ ہمارے آقا نے گھر سجایا ہے، گھر میں بہت سے قسم کے کھانے بنوائے ہیں، تمہاری دعوت ہے۔ تو جو ان کے کہنے پر اس دعوت میں آ جائے تو اسی کو تو وہ کھانا ملے گا، اسی کو تو وہ جو گھر میں جو چیزیں بنے گی اسی کو ملے گی۔ لیکن جو اس کے کہنے پر اس کی دعوت دینے کے باوجود بھی نہ آئے، کہے کہ ہمیں چھوڑو یہ سب مطلب نہیں ہے، تو پھر اس کی مثال کیا ہے؟ اس کو وہ چیزیں نہیں ملیں گے۔ حضور یہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے، مثال دے کر کہ جس طرح اس نے گھر بنا، اللہ نے ایک جنت بنائی ہے اور جنت میں بے شمار نعمتیں رکھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبی بنا کر تمہیں پاس دعوت دینے کے لیے بھیجا اور کہا کہ میری بات سنو، میں تمہیں جنت لے جاؤں گا، اور جو میری بات سنتا ہے اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائے گا، اور جو میری بات سن کر میری بات کو نہیں مانتا، حضور فرماتے ہیں پھر وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا، قبر آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی ہے، یہ حدیث بھی بتا رہی ہے اگر مسلمان کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے کہ میرے نبی کو اپنا آئیڈیل بناؤ، اور حدیث میں حضور خود بتا رہے ہیں کہ جو میرے طریقے پر چلا وہ کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، کیونکہ جو اصول، جو طریقے زندگی گزارنے کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے ذریعے بنائے ہیں نا، کبھی اس کو آپ پڑھ کر دیکھ کے سمجھے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر اور سائنسدان آج تک حیران ہے، جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں نا، آدمی بہت سے لوگ ریسرچ کرتے ہیں، زمین پر ریسرچ کرتے ہیں، آسمان پر ریسرچ کرتے ہیں۔ ابھی آج ہی کے پیپر میں ایک نیوز آئی کہ ایک تارا آسمان میں جو ہے آیا ہے، اس تارے کا نام بھی سائنٹسٹ نے دیا ہے، اور کہا کہ وہ لگاتار 9 دن تک حیدرآباد میں رات کے 9 بجے سب لوگوں کو نظر آئے گا۔ یہ آج کی پیپر کی بات میں بتا رہا ہوں۔ تو سائنٹسٹ لوگ بھی ریسرچ کرتے ہیں، اسی طرح ریسرچ کرنے والوں میں اسلام پر ریسرچ کریں، ہمارے نبی پر ریسرچ کیا، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو قانون دیے ہمیں کہ کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو یہ تمام قانونوں پر ریسرچ کر کر آنا کہ غیر مذہب کے لوگ تھے انگلینڈ، آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگوں نے، جو انگلینڈ کے رہنے والے بڑے بڑے انگریزوں نے اس پر ریسرچ کی اور ریسرچ کر کر کہا کہ واقعی اسلام جو قانون، زندگی گزارنے کے جو اصول و طریقے جو اسلام میں ان کے نبی نے بتائے ہیں کہ سب سے بہتر اور سب سے اچھے ہیں، چاہے وہ چلنے پھرنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، کاروبار کا ہو، بیوی بچوں کے حقوق ہو، ہر اصول اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا ہے، اور بتا کر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب اس نبی کی اطاعت کرو، اب اس نبی کو اپنا امام مانو۔ زندگی کے اصول ہم کس پر، آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم زندگی کے اصول، زندگی کے گزارنے کے طریقے آج کل ہم فلموں ڈراموں سے سیکھنا چاہتے ہیں، لیڈروں سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آج یہی ایک وجہ ہے جو ہم ذلیل الخوار ہو رہے پوری دنیا میں، ورنہ ہمارے آئیڈیل جو ہے ہمارے آقا، ہمارے نبی ہے، جو قرآن میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا نا کہ میرا نبی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، میرے نبی کو تم اپنی پیشوائی کو مانو، میرے نبی کو اپنا پیشوا مانو، اپنا امام مانو، یہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ اب اس دنیا میں آپ دیکھیں، اگر ہم مسلمان کے علاوہ دنیا میں جتنی قوم ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ اگر سب سے زیادہ کسی مذہب کے ماننے والے اس دنیا میں ہے تو ریسرچ کرنے والے ریسرچ کر بتاؤ وہ عیسائی ہے، وہ سب سے زیادہ، ان کی تعداد زیادہ ہے پوری دنیا کی، ایک بات بتا رہا ہوں۔ عیسائیوں کو بتایا گیا کہ وہ سب سے زیادہ پوری دنیا میں جو ہے نا عیسائی مذہب ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر اسلام آتا ہے۔
لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ ریسرچ والوں کی ریسرچ صحیح بھی ہوتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن جنہوں نے ریسرچ کیا کہ دنیا بھر میں کتنے مذہب ہے، چاہے وہ اسلام ہو، عیسائیوں کا مذہب ہو، یہودیوں کا مذہب ہو، غیر مسلموں کا مذہب ہو، تو سب نے ریسرچ کر کر یہ بات رکھی ہے. ہو سکتا ہوں کہ ریسرچ غلط بھی ہو سکتی ہے، میں تحقیقی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میری بات کو اتھینٹک نہ لیں، لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. چلو مان بھی لیں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے نا عیسائی رہتے ہیں، یہودی رہتے ہیں، ان کا مذہب زیادہ، ان کے مذہب کے ماننے والے زیادہ ہے. اب آپ کو میں ایک بات بتا دوں، عیسائی جو ہوتے ہیں نا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں. کئی عیسائی ایسے بھی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا خدا مانتے ہیں، لیکن جو کچھ عیسائی ایسے بھی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور رب کی عبادت کرتے ہیں. لیکن ہمارے نبی کے اندر کیا خاصیت، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کل، یعنی سب چیز میں کامل اور اکمل اور پوری جامعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دنیا میں بھیجا. مطلب کیا ہے اب سنیے آپ، اگر عیسائی اپنے نبی کے طریقے پر عمل کرنا چاہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو طریقہ بتائے، تو یقین جانیے کہ عیسائی اپنے نبی کے مکمل طریقے پر عمل کر ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں وجہ بتاؤں گا. یعنی ہر نبی آیا تو زندگی کے ایک شعبے پر نظر ڈالی. ہر نبی دنیا میں آئے کم و بیش 1,24,000 دنیا میں نبی آئے، رسول آئے. آدم علیہ السلام ہے، ابراہیم. اگر ہر نبی کے بارے میں ہم دیکھیں تو ہر نبی جو طریقے بتایا ہے وہ مکمل نہیں بتایا. کسی نبی کی زندگی میں، اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی بات لے لیں. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے. کتنے سال تک؟ 950 سال تک. حدیثوں میں آیا. سیدھا بیٹھو بیٹا، آپ بھی سیدھا بیٹھو اور کنڈی لگاؤ سینے کی. آپ ٹیکا لے کر بیٹھنا بے ادبی ہے. میری طرف دیکھو، ادھر مت دیکھو، ادھر کچھ مت دیکھو. خدا کے واسطے مسجد کا ادب لازم ہے. ہم تمام مسلمانوں کو عزت کرے، ادب کرے. ہاں کسی کو کوئی تکلیف ہے، پیٹ میں درد ہے، کمر میں درد ہے، جو بیچارے بیٹھ نہیں سکتے، وہ بالکل ٹیکا لے کر بیٹھے. اگر ٹیکا لے کر بیٹھیں گے، یہ بھی آپ ذرا غور سے سنیں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے کو مسجد میں آ کے بیٹھنے کا آداب نہیں معلوم، پھر ہم مسلمان ہیں. یہ ہمارا حال ہو گیا دین سے دوری کی وجہ سے ہے. کبھی جا کر کمشنر آفس میں ایسا بیٹھ کر دیکھو، کمشنر کے سامنے معلوم ہوگا. ہاں کوئی تکلیف ہے تو وہ الگ بات ہے. اگر ٹیکا لے کر بیٹھے، کیوں منع ہے میں آپ کو سناتا ہوں. چلیے سنیں. اگر کوئی بندہ ٹیکا لے کر بیٹھا بلا وجہ، بس ایک تو سستی آئی، کاہلی آئی، کیونکہ ہمارا حال بھی ہو گیا نا. ہمارا دل آج تک مسجدوں میں لگتا کہاں ہے. ہم تو گھنٹوں 4-5 گھنٹے کا پوری رات فون کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے. نہ سستی آتی، نہ کاہلی آتی، نہ بے چینی ہوتی. ہم روڈیوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، پہلوانوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، سود خوروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تھیٹروں میں. بڑی مہربانی ہوگی، بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. قرآن حدیث کے وقت یہ کام بالکل مت کریے. درود پاک پڑھ سن کر اللہم صلی علی سیدنا محمد. یہ کوئی یہ لوری نہیں ہو رہی ہے کہ آپ سن رہے ہیں میں ہاں چلو ٹائم تک بیٹھ جائیں گے. نہیں، یہ آپ کے اور میرے دونوں کے لیے ایک سبق ہے. آپ کی تربیت ہے. میں آپ کو بول کر نہ میرے خون میں اضافہ ہونے والا ہے، نہ میرے گوشت میں اضافہ ہونے والا. لیکن یہاں علماء کو اللہ نے ممبر دیا ہی، یہاں حق بات نہیں بتایا جائے گا تو پھر بتائے گا کہاں؟ یہاں سے تو اس دین کی بات بتائیں گے. برا کوئی نہ مانے. میں جو حقیقت بتا رہا ہوں کہ آج ہمارا حال جو ہے نا، تھیٹروں میں بیٹھیں گے تو ہمیں بے چینی نہیں آئے. ہاں مسجد میں بیٹھنا ہمارے لیے بہت بڑا ایک امتحان ہو گیا آج کے دور میں. پھر من چاہے طریقے سے بیٹھیں گے، جیسا چاہے بیٹھیں گے، ٹیکا لے کر بیٹھے، کوئی ہمارے کو نہیں بولے. کیوں نہیں بولیں گے بھائی؟ آپ شریعت، تم کو سب سے پہلے جاننا چاہیے تھا نا کہ مسجد کے آداب کیا ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں پر آنے سے کیسا بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے. یہ تم کبھی جو ہے کسی کمشنر آفس میں جب جاتے ہو تو پورے اس کے طریقے گھر میں سج کے جاتے ہو، تیار گھر میں ہوتا ہو نا. اگر کمشنر سے ملنا ہے، کسی بڑے عہدیدار سے ملنا ہے، تو گھر میں آپ بہت کے پاس آفس کو جانا ہے
تو مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائے، حافظ پہ جانے والا بھی بندہ جو ہے نا گھر میں تیار ہوتا ہے، حافظ میں جا کے باس کے سامنے تیار نہیں ہوتا، کسی بڑے لیڈر کے سامنے جا کے کنگا کر لیتا نہیں بیٹھتا، ہاتھوں کا سیدھے چھوڑ لیتا نہیں بیٹھتا، جو آج مسجدوں میں ہو رہا ہے۔ مسجد کے اندر آ کر وضو کا پانی ٹپکتے رہتا، وضو کرے سو پانی ٹپکتے رہتا، جبکہ مسجد میں وضو کا پانی ٹپکانا گناہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو جب یہ بات معلوم ہے نا کہ مسجد میں وضو کا پانی گناہ ہے، ہم سنے نہیں۔ میں نے کہا سننے کا مت، تم کو وقت کہاں ملا دین سمجھنے کا؟ تم تو خالی تمہارے کو بیٹھا کے بولو انڈیا کرکٹ کا کپتان کون ہے وہ تمہارے کو معلوم ہے، فیمس ہیرو کا نام تمہارے کو معلوم ہے، حیدرآباد میں نمبر 1 بریانی کہاں ملتی وہ تمہارے کو معلوم ہے۔ مسجد میں آ کر عمر اتنی زیادہ ہوتی، مسجد میں آ کر بیٹھنے کا طریقہ تمہیں نہیں معلوم ہے، پھر میں مسلمان ہوں۔ یہ سارے چیز سیکھنے کے چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہے، جس کو اپنی زندگی میں لاؤ، آپ اپنے اندر اپنے مزاج میں سنبھالو۔ یہ ادب اللہ کے گھر کا ہے، کسی مولوی کا نہیں، اللہ کے گھر کا ادب ہے۔ اور حدیث میں سرکار نے فرمایا جو جن کو اللہ نے عزت دی، اگر تم ان کی عزت کرو گے تو اللہ تمہاری عزتوں کو بلند کر دے گا۔ تو یہ ادب اللہ کے گھروں کا ہے، ورنہ اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، میں جو ابھی بتا رہا تھا آپ کو۔ کسی لیڈر، کسی پہلوان، کسی بڑے عہدیدار کے سامنے جا کر کوئی بندہ کپڑوں کو سیدھا کرتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ مسجد میں پینچے موڑ کر تو نماز پڑھنے آ رہے ہو، کبھی پینچے موڑ کر مارکیٹ میں جا کر دیکھو، وہاں تمہیں شرم آ جائیں گی۔ خدا کے واسطے مسجدوں کا ادب کرنے والوں، مسجد کے اندر وضو کا پانی گرانا، ٹپکانا یہ گناہ ہے، اس لیے مسجد کے باہر ہی تیار ہونا چاہیے، ہو سکے تو گھر کے اندر ہی تیار ہو کر مسجد کے لیے نکلنا چاہیے۔ حدیثوں میں آتا ہے جو بندہ مسجد کو جانے کے لیے گھر میں تیار ہوتا ہے، غور سے سنیں حدیث پاک کو، جو مسجد جانے کے لیے چاہے جمعے کی نماز کا ہو چاہے کوئی بھی نماز کے لیے ہو، لیکن جو بندہ مسجد میں جانے کے لیے گھر میں تیار ہوتا ہے، ورنہ وضو کر لیا پورا تیل میں لگا کر، کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، جب مسجد جانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم پر اللہ اس کو ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اس کو ایک ایک نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس کے ایک ایک گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ تو لہٰذا مسجد کے اندر چلے ٹھیک ہے کوئی معاملہ ہو گیا، آج کل وضو خانے ہمارے پاس بن چکے ہیں، طہارت خانے بن چکے ہیں، تو جب اگر کسی وجہ سے ہم کہیں دور گئے، چلو مسجد کے اندر میں وضو کرنا پڑا، تو وضو خانے میں ہی وضو کرنے کے بعد اچھا تیار مسجد کے باہر ہونے اور مسجد کے اندر بالکل ادب کے ساتھ، صرف ایسا نہیں ہے جیسے ہم جیم میں جاتے سینہ تان کر، نہیں، بلکہ سر بھی جھکا ہو اور دل بھی جھکا ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے سیدھا قدم رکھتے ہوئے مسجد میں آئے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو نماز میں بھی دل لگے گا۔ وہ لوگ نماز میں بےچینی ہوتی ہے نا، وہ طریقے سے نہیں آتا، نماز میں بھی دل لگے گا، پھر نماز پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، پھر مسجد میں بیٹھنا کوئی بوجھ نظر نہیں آئے گا۔ ماشاءاللہ جو اپنے اگر کوئی بوجھ نظر بھی آئے نا، اپنے آپ کو یہ کہو یہ سارے طریقے نبی نے بتائے ہیں، اور میں اپنے موضوع پہ ہی ہوں، ٹاپک پر ہی ہوں، کوئی الگ نہیں ہٹ رہا ہوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے میرے نبی کو اپنا پیشوا بنا لو۔ تو جو طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ خود نبی نے بتائے ہیں، کوئی اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں۔ لہٰذا مسجد میں آئے تو وضو کا پانی باہر چھنک کر آئے، موبائل فون کو باہر ہی سائلنٹ کر کر آئے، جو بھی تیار ہونا مسجد کے باہر تیار ہو کر آئے، جب مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہو تو سر بھی جھکا ہو اور دل بھی جھکا ہو۔ ورنہ دیکھیے ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد کے لیے جاتے تھے نا، مسجد کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ کر غوث اعظم کا جسم جس طرح پتا ہوا میں ہلتا ہے نا، اس طرح آپ کا جسم وائبریٹ ہونے لگا، ہلنے لگا۔ مریدوں نے کہا حضور کیا بات ہے؟ فرمایا نادان جانتا نہیں کس کے گھر جا رہا ہوں، دیکھتا نہیں کہ کس کے گھر جا رہا ہوں۔ یہ خوف خدا بزرگان کے دین میں ہوتا تھا، تو یہ خوف تو ہم پیدا نہیں کر سکے، لیکن اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو مسجد میں ایک تو وضو کا پانی گرانے کا میں نے آپ کو بتا دیا وجہ کیا ہے، کیوں نہیں گرانا چاہیے، اس سے گناہ ہوتا ہے۔ اب گناہ کیوں ہوتا، سوال پھر آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، کیوں بھائی مسجد کا پانی، وضو کا پانی ہم صاف کر دو؟ بزرگوں سے سنا کہ پورا پانی صاف نہیں کرنا۔ ایک صاحب بولنے لگے کہ حضرت آپ کہہ رہے مسجد میں وضو کا پانی نہیں گرانا، ہم تو سنے کہ وضو کے پانی کو پورا نہیں پوچھنا۔ ہاں یہ بہت اچھا سنے آپ،
ذرا نہ آپ کو وضو کے فرائض معلوم نہ شرائط معلوم، چلو ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے پورا نہیں پوچھنے کا مراد یہ نہیں ہے کہ اتنا پوچھو کہ ٹپکے گرنا بند ہو جائے. اتنا پوچھو کہ وضو کے جو ٹپکے ہوتے ہیں پانی کے، داڑھی ہو تو داڑھی سے، یا ہاتھ ہو تو اس کونوں سے ٹپکے گرنا بند ہو جائے. اب سوال پھر یہ ہے اپنی جگہ کہ گناہ کیوں ہوتا ہے پانی کے اگر ٹپکے گرے؟ کیونکہ ہم نے صاف پانی سے وضو کرا، پھر مسجد کے اندر گرا تو گناہ کیوں؟ تو گناہ کی وجہ آپ سنو. آپ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ وضو کرتا ہے نا، تو وضو کرتا ہے جیسا ہی وضو کے لیے چہرہ دھوتا ہے تو اللہ چہرے کے سارے گناہوں کو دھو دیتا. بولے محبت سے سوال. وضو کے پانی سے آپ کے گناہ دھلے جاتے ہیں. کیا دھلے جاتے ہیں؟ جس طرح آپ اپنے ہاتھ کو دھوئے، یہ ہاتھ کے سارے گناہ گر جاتے ہیں. یہ ہاتھ کو دھوئے تو یہ ہاتھ کے سارے گناہ گر جاتے ہیں. پیروں کو دھوئے تو سارے گناہ دھل جاتے ہیں. اب جو پانی آپ کا تھا نا، وہ استعمال شدہ پانی، وضو کر لیا آپ نے پاک پانی سے، استعمال ہو گیا وہ پانی جس سے آپ کے گناہ دھلے گئے. پھر وہ جو پانی سے گناہ دھلے گئے وہ پانی اللہ کے پاک گھر میں نہیں گرایا جاتا. یہ وجہ ہے گناہ ہونے. اس لیے علماء نے فرمایا وضو کا پانی جو ٹپکتے رہتا ہے نا، آواز جو دیتا ہے، خدا آج کل یہ بیماری میں پاس آپ جو لوگ مسجدوں میں اکثر جاتے ہیں تو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو 5 ٹائم کا نمازی اخلاص کے ساتھ پڑھنے والا بنا. اب جو جمعہ جاتا یا عید کو پڑھتا ان کو تو یہ نظر نہیں آتا. اب ہم علماء سے پوچھو، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بڑے تو بڑے ہیں، نوجوان تو نوجوان ہے. میں معاذ اللہ کیا کو عمریں لمبی ہو جاتی ہے، ان کو بھی دیکھا گیا کہ مسجد کے اندر پورا آ کر یہ دستی نکالے دھن دھن مسجد کے اندر آئے ہوئے، کھڑے مسجد کے اندر ہے، یہ پوچھنا شروع کر دیے، دبا دبا کے چہرہ پوچھ رہے، ہاتھ پوچھ رہے. کہاں پوچھ رہے بھائی؟ باہر مسجد کے باہر نہیں پہنچ رہے، وضو خانے کے باہر نہیں، مسجد کے اندر آ کر پہنچ رہے. میں نے کہا شرم کرو، اسلام آ کر 1400 سال ہو گیا، تمہیں مسجد کے آداب نہیں معلوم؟ مسجد میں بیٹھنے کا طریقہ، آنے کا طریقہ نہیں معلوم؟ یہ تو عام مسلمان ہے. اگر کوئی مسجد کا کمیٹی کا ممبر ہو جائے، صدر صاحب، نائب صدر صاحب، پھر ان کا تو پوچھنے کی بات کچھ اور. وہ تو ممبر کے پاس آ کر ہاتھ پوچھتے رہیں گے، ہاتھ بھی پوچھتے رہیں گے، دنیا بھی باتیں کرتے رہیں گے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مسجد میں بیٹھ کر کوئی دنیا کی باتیں کر رہا ہے تو اس کو کہو اللہ تجھ پر لعنت کرے، اور ہٹ جاؤ ہمارے قریب سے، کہ مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے. مسجد دنیاوی باتیں کرنے کی، سب مل کر، مسجد دنیاوی باتیں کرنے کی. فونوں کو سیلنٹ آپ میری طرف پیچھے فونوں کو سیلنٹ پر کر لیے مہربانی حضرت، ورنہ باہر جا کر آپ فون میں جو دیکھنا ہے دیکھ، مسجد میں نہیں. لہٰذا مسجدوں کی عزت لازم ہے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، لوری نہیں ہے، کوئی برا بھی نہ مانے، میں آپ کو دین بتا رہا ہوں، شریعت کے احکام آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کون امام ہوں گے آپ کہیں گے مولانا ہم نہیں سنے. میں نے کہا بھائی وہ چائے پینے والے اماموں کی بات، میں ایسے اماموں کو جانتا ہوں جو صدر صاحب سے ڈر کر، لیڈر صاحب سے ڈر کر، علاقے کے روگیوں سے ڈر کر حق بات نہیں بتاتے. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، آنکھ میں آنکھ بلا کر غلط بات میں جیسا ممبر پر بتاتا ہوں، تنہائی میں بتاتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں، اور بتانے کے اس لیے عادت، نیت کسی کو ذلیل معاذ اللہ رسوا، کسی کو بے عزت کرنے کی نیت نہیں ہوتی. نیت اس کو دین سمجھانے کی ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص کے ساتھ یہ نیت ہوتی ہے. کسی کو کوئی مسلمان جو ہے نا، حدیث اور قرآن کی بات سن کر یہ نہ چاہے مولانا تو سب کے سامنے ڈانٹ دیا ہماری بے عزت کر، نہیں. جو سچا مسلمان ہوتا ہے نا، وہ کبھی اس کے ذہن میں خیال آتا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ مولانا نے کہا ہے، حدیث سنائے ہے، اللہ اس کے رسول کا فرمان سنایا ہے، اب میں اپنے سر کو بھی جھکاؤں گا اور دل کو بھی جھکا دوں گا. میں نے کہا نا، پھر عزت دینے والے بنو، پھر اللہ تمہاری عزتوں کو بلند کر دے گا. لہٰذا مساجد میں جب بھی آئے، وضو کا پانی باہر جھنک کر آئے، باہر تیار ہو کر آئے، اندر آ کر خدا کے واسطے ہاتھ پیر پوچھنا. جو آج کل ممبروں کے، مسجد کی کمیٹیوں کے لوگوں کا حال دیکھ لیا، مسجد میں بیٹھ کر اونچی اونچی آواز سے باتیں کرنا. حال تو یہ ہو گیا ہے، لوگ مسجد میں بیٹھ کر گالیاں دینے لگے، مسجد کے پیسے کھانے لگے ہیں. یہ حال ہو گیا ہے تو پھر مسلمان رسوا نہیں ہوگا تھا. میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو مسجد کی کمیٹیوں میں رہ کر مسجد کا پیسہ کھاتے ہیں،
نہ جانے آج دیکھیں سوشل میڈیا پہ کئی ایسے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں مسجد کی پراپرٹی کو جو اللہ کا گھر ہے وقف ہو گیا ہے. آج ہم بابری مسجد کو نہیں بچا سکے, افسوس ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے. لیکن جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مسجد کے وقف پراپرٹیوں کو بیچ کر کھا جا رہے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ پھر وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں, نماز پڑھنے والے ہیں, مسلمان ہیں, پھر مسجد کی پراپرٹی کو بیچ کر کھا رہے ہیں. پیسہ ان کا دیکھ لو آپ. لیکن خدا کی قسم میں نے یہ بھی دیکھا ہے ان کے گھروں میں سکون نہیں رہتا جو اللہ کے گھر کا پیسہ کھاتے ہیں. بلا نہ ان کے گھر میں سکون ہوتا ہے, نہ ان کے بچے صحیح نکلتے, نہ ان کے گھر میں سکون ہوتا ہے. بیماری, شوگر, ہر قسم کی بیماری کو گھر میں ہوتی ہے. اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ مسجد میں ٹیکہ لینے کی وجہ ایک بات بتا دے کر میرے اپنے عنوان پر آنا چاہتا ہوں. مسجد میں ٹیکہ کیوں نہیں لینا چاہیے؟ ہاں, کمر میں درد ہے, کسی کو مار لگے گا, میں ان کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں. کوئی بیچارے تکلیف میں ہوتے ہیں, کسی کمر میں درد ہوتا ہے, میں ان کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں. ان کو اجازت ہے ٹیکہ لے کر بیٹھنے. لیکن جو الحمدللہ ہٹے کٹے ہیں, جن کو کوئی وجہ نہیں, پھر بھی سستی کاہلی کی وجہ سے مسجد میں ٹیکہ لے کے بیٹھتے ہیں. اب سنیں اس کی وجہ ہے کیوں منع ہے کہ مسجد میں ٹیکہ لے کر بیٹھو گے, نیند کا اگر ایک جھٹکا بھی لگا, اکثر ہوتا ہے نا کئی لوگوں کو جمعہ کا بیان ان کو لوری نظر آتی ہے کئی لوگوں کو, لہٰذا وہ جھٹکیاں مارتے رہتے ہیں. تو ٹیکہ لے کر بیٹھے ہوئے نیند کا ایک جھپکا بھی لگا تو وضو ٹوٹ جائے گا. کیا ٹوٹ جائے گا؟ ہاں, وضو ٹوٹ جائے گا. اب دیکھیں آپ ٹیکہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, پورا بیان نیند میں سنیں. اب جیسا امام صاحب مؤذن صاحب اقامت دینے لگے, اٹھ کے کھڑ کا نماز پڑھے. ارے بندے تیری نماز ہی نہیں ہو, کیونکہ تو نے ٹیکہ لے کر بیٹھا تھا, تیرے نیند کا جھپکا لگا, تیرا وضو ٹوٹ گیا. وضو ٹوٹ گیا تو نماز کہاں ہوگی؟ تو ایک وجہ یہ اس لیے منع کیا گیا کہ مسجد میں بلا وجہ ٹیکہ لے کر نہ بیٹھے. اس تمام باتوں پر تمام انشاءاللہ بولے عمل کریں گے نا انشاءاللہ. ہر مسجد کا ادب کریں گے انشاءاللہ, اس کا ادب کریں گے, عزت کریں گے, اور ان تمام باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اور یہ سارے طریقے ہمارے نبی نے بتائے. ایک لفظ بھی میں نے قرآن حدیث سے ہٹ کر نہیں بات کی. شریعت کے قانون کے مطابق میں آپ کے سامنے جو اصول میں نے آپ کو بتائے ہیں مسجد میں آنے کے, یہ تمام اصول ہمارے نبی نے ہمیں بتائے. خدا کے واسطے ان باتوں پر عمل کریں. تو خیر, میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر ہم پچھلے نبیوں کی زندگیوں کو دیکھیں تو جتنے نبی گزرے ہیں تو ان کے زندگیوں سے ہمیں اگر مکمل قانون لینا چاہے کہ نبی کے ذریعے سے ہم دین سمجھ سکتے ہیں, نبی کے بتائے طریقے سے ہم اسلامی طریقہ سمجھ سکتے ہیں, نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے ہی ہم زندگی گزارنے کا طریقہ اور اصول سمجھ سکتے ہیں نا. تو جتنے انبیاء پچھلے سال حضور سے پہلے گزرے ہیں, حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک آپ کی زندگی رہی, لیکن آخرکار آپ نے دعا کی یا اللہ یہ قوم سدھرنے کو ہلاک کر دے. آپ کی دعا قبول ہوئی. پھر آپ دیکھا کہ سورہ نوح میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا اور سارے جو نوح علیہ السلام کے سچے ماننے والے تھے ان کو چھوڑ کر سب ہلاک ہو گئے. تو خیر, اگر نوح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو ان کی زندگی میں جلال ہی نظر آئے گا, جمال و جمال. زندگی کے اصول کہ بیوی بچے کا حقوق کیا ہے, آپ نوح علیہ السلام کی زندگی میں نہیں ملے. اولاد کے حقوق کیا ہے, یہ نوح علیہ السلام کی زندگی میں نہیں ملے گا. اسی طرح اس دنیا میں جو سب سے بڑا مذہب, جو ریسرچ والے کہہ رہے ہیں کہ عیسائی مذہب ہے, تو ہم تمام عیسائیوں سے کہتے ہیں ذرا بتاؤ تمہارے نبی کے طریقے پہ تم چلتے ہو تو تمہارے نبی نے تو کبھی سلطنت کی ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام, اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر قرآن حدیث میں آپ پڑھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کا خود کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا. بادشاہت تو دور کی بات ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند درجہ عطا فرمایا, میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن دنیا کے ضابطے بتا رہا ہوں, میں اصول بتا رہا ہوں زندگی گزارنے کے. اگر عیسائی چاہتے ہیں نا کہ ہمارے نبی کے طریقے میں ہم چلے, تو میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ کہ تم آج سلطنتیں کر رہے ہو, کئی ملکوں پر عیسائی حکومت چل رہی ہے, اگر تم اپنے نبی کے طریقے پر چلنا چاہتے ہو تو تمہارے نبی نے تو کبھی سلطنت کی ہی نہیں. تمہارے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام, یہ تو ہمارے بھی نبی ہے الحمدللہ, ہم ان کا ادب کرتے ہیں. میں سمجھانے کے لیے کچھ بات سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو مکمل اتھارٹی کے ساتھ دنیا میں بھیجا. مطلب پچھلے نبیوں کی زندگیوں کو دیکھیں آپ, عیسیٰ علیہ السلام نے نہ نکاح کیا نہ سلطنت کی, نکاح بھی آپ نہیں کیے. آپ تو اتنے متوکل تھے کہ آپ کا خود کا گھر نہیں تھا,
اور آپ کے پاس کوئی برتن نہیں تھا، آپ ہاتھ سے پانی پیا کرتے، کبھی ہاتھ سے بھی پانی پیا کرو، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ لہٰذا اتنے متوکل تھے آپ، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر ابھی شادی نہیں ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی، آپ کو بغیر یعنی شادی ہونے سے پہلے ہی آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا۔ اب قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، انشاءاللہ آئیں گے، لیکن نبی بن کر نہیں، ہمارے آقا کے امتی بن کر آئیں گے۔ اس کے بعد آپ کا نکاح ہوگا، اور یہ ساری نشانیاں ہمارے نبی نے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں آئیں گے۔ دمشق، جس کو آج کے دور میں سیریا کہتے ہیں، سیریا، جو ابھی ملک شام بھی اس کو کہتے ہیں، سیریا بھی اس کو کہتے ہیں۔ ملک شام کی ایک جامع مسجد ہے، اس جامع مسجد کے مینار پر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی کی اولاد میں سے ہوں گے، اور کعبے کے پاس اولیاء اللہ ان کو پہچان کر کہیں گے یہ امام مہدی ہے۔ کون پہچان کر کہیں گے؟ یہ قیامت کے نشانے میں ہمارے نبی نے بتایا ہے، یہ امام مہدی ہے، تو ہم اولیاء پہچانیں گے۔ پھر امام مہدی جو ہے سارے مسلمانوں کو لے کر دمشق جائیں گے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نیچے مینار پر اتریں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ یہ ساری باتیں ہمارے نبی نے بتایا، یہ ابھی یہ چیزیں ظاہر ہونا بھی باقی ہے، لیکن آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ آپ دیکھیں، کچھ حیدرآباد میں یہ فتنہ، ہمارا یہاں سے جو ہے 1-2 کلومیٹر پر جو فتح دروازہ جس کو کہتے ہیں، یہاں پر بھی یہ فتنہ تھا۔ اب یہ ناندیڑ میں سننے آ رہا ہے، ہبلی میں سننے آ رہا ہے کہ ایک بندہ ہے جس کا نام شکیل بن حنیف ہے، اور معاذ اللہ وہ کبھی کہہ رہا ہے کہ میں مہدی ہوں، امام مہدی ہوں، معاذ اللہ، کبھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اور تعجب یہ ہو رہا ہے کہ آج مسلمان جو ہے نا، جو دین سے دور، اسلام سے دور، حضور نے امام مہدی کیسے آئیں گے یہ بھی بتایا، عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر آئیں گے، کب آئیں گے یہ بھی بتایا، لیکن پھر بھی تعجب ہے ایسے بدبخت کمینے ذلیل لوگوں کے فتنے میں بھولے بھالے لوگ آ رہے ہیں اور اس کی بات کو مان بھی رہے۔ معاذ اللہ، یہ دین کی دوری کی وجہ سے ہے، ورنہ یہ عقیدہ تمام لوگ آپ جان لے کہ اب ہمارے نبی آخری نبی ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، نبی بن کر نہیں، ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے۔ لہٰذا یہ عقیدہ، یہ بات اٹھنڈک ہے، یعنی 100% یہ بات مکمل ہو چکی ہے کہ اب کوئی نبی آنے والا۔ تو یہ بات اگر ہم پہلے سے جانتے تو کسی بہکاوے کے بات آ سکتے تھے؟ نہیں بیٹھتے تھے۔ تو آج یہ دین کی دوری کی وجہ سے لوگ جو ہے نا ایک فتنے کو معاذ اللہ جنم لیے ہوئے ہیں۔ تو خیر، عیسائی اگر اپنے نبی کے طریقے پر چلنا چاہے تو ان کے نبی نے تو بادشاہت کی نہیں، ان کے نبی نے نکاح نہیں کیا، اور ہمارے نبی بولو محبت سے سبحان اللہ، جن کی حکومت اللہ تعالیٰ نے مکہ پر بھی تھی، مدینے میں بھی تھی۔ پھر ایسی حکومت کی سرکار نے، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جب مکہ فتح ہوا، 40 سال کی عمر یعنی 53 سال کی عمر تک ہمارے نبی مکے میں رہے، پیدا مکے میں ہوئے، بڑے مکے میں ہوئے، جوانی مکے میں گزاری، 50 پہ 3 سال 53 سال تک سرکار مکے میں رہے۔ مشرکین مکہ ہر طریقے سے تکلیف دیتے رہے آپ کو، اور بہت زیادہ ظلم کرتے رہے، سرکار صبر کرتے رہے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا، حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے، مدینے میں بھی مکے والوں نے چین سے رہنے نہیں دیا۔ آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو مدینے اور مکہ دونوں میں بھی فتحات، کامیابی عطا فرمائی۔ سرکار جب مکہ فتح فرمائے، اگر ایک بادشاہ اسلامی سلطنت جیسا کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب ہندوستان پہ سارے ہندوستان کے اکھنڈ ہندوستان کے بادشاہ تھے، ابھی پاکستان بنا نہیں تھا، سری لنکا بنا نہیں تھا، بنگلہ دیش بنا نہیں تھا، اکھنڈ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اکھنڈ ہندوستان کے بادشاہ تھے تو ان بادشاہ نے سوچا اب جو ضابطے بنانا ہے، جو قانون بنانا ہے، وہ بنائے کیسا، کیسے بنائے؟ تو سارے علماء نے کہا ہمارے نبی کا طریقہ بھی زندہ ہے، کیونکہ ہمارے نبی کی زندگی میں سب چیزیں ملیں گے۔ ایک مسلمان بادشاہ ہو تو اس کو بادشاہت کیسی کرنا ہے، یہ بات بھی ہمارے نبی نے بتایا،
کہ کس طرح حکومت کرنا ہے۔ جب ہمارے نبی کو مکہ میں حکومت مل گئی تو سارے مکے کے مشرکین 1 سال 2 سال نہیں 53 سال یعنی 53 سال تک حضور کو تنگ کیا۔ اعلان نبوت کے بعد یعنی یوں سمجھیے کہ حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد 13 سال مکے میں رہے، اور ان 13 سالوں میں ہمارے نبی پر مکے کے مشرکین نے کیا کیا نہیں کیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ شعبہ ابی طالب میں ہمارے نبی کو 3 سال تک قید کر دیا گیا، نہ ان کو کوئی بات کرتا تھا، نہ ان کو کوئی کھانے کی چیز دیتا تھا، نہ ان کو کوئی پانی کی چیز دیتا تھا، یہاں تک کہ 3 سال تک سرکار اور سرکار کے مقدس صحابہ اکرام گھاس پتے کھا کر رہے۔ اتنی تکلیفیں پہنچائی مکے میں مکے والوں نے۔ لیکن سوچیے آپ، جب مکہ فتح ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو سارے مکے کے لوگ کانپ رہے تھے، اب کیا ہوگا، ہم نے تو ان کو بہت تکلیفیں دی ہے، ہم نے تو ان کو بہت ستایا ہے۔ بھائی اگر کوئی بادشاہ کو ضرورت سے زیادہ لوگ تنگ کرتے ہیں نا، پھر وہ بادشاہ کو وہاں پر فتح جیت مل جاتی ہے نا، پھر وہ چن چن کر اپنا بدلہ لیتا ہے کہ تم نے یہ کیا تھا میرے ساتھ، تم نے ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا، چن چن کر بدلے لیتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بادشاہت عطا فرمائی اور جب مکہ فتح ہوا، سارے مکے کے لوگ کانپ رہے تھے، صحابہ کہہ رہے تھے آج انتقام کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، لیکن حضور فرما رہے تھے نہیں، آج معافی کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اگر زندگی کو میں تم سکون لانا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو تم کامیاب بنانا چاہتے ہو تو میرے نبی کے طریقے کو اپنا لو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنا لو، اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ آج ہمارا یہ مزاج نہیں رہا کہ معاف کسی کو کرے، آج تو ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں، لیکن میرے آقا کا طریقہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں تو آج معافی کا دن ہے۔ جب مشرکین کو پکڑ کر حضور کے سامنے لایا گیا تو سارے مشرکین کانپ رہے تھے۔ حضور نے کہ بتاؤ 13 سال تک تم نے مجھے تکلیفیں پہنچائی، مجھے مکہ میرے شہر میں رہنے نہیں دیا، اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ تو سارے مشرکین کہنے لگے آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ کا دل بڑا رحم ہے، آپ کریم ہے، ابن کریم ہے، آپ اگر چاہے تو معاف کر سکتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں نے سب کو معاف فرمایا۔ اچھا جب سرکار مکہ میں تھے نا تو مکہ میں حضرت عثمان ایک صحابی ہے، بعد میں ایمان لا لیے، ان کے ہاتھ میں چابی تھی کعبے کے دروازے کی، لہٰذا ایک دن حضور کہنے لگے کہ عثمان ذرا کعبے کا دروازہ کھول، میں اندر جا کر نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو عثمان نے کہا تھا میں آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا۔ حضور نے فرمایا عثمان مکے میں تو ہر کوئی آتا ہے، وہ ان کے لیے تو دروازہ کھولنا تیری ڈیوٹی ہے، میرے لیے کیوں نہیں کھولے گا؟ تو کہ تم نے عجیب اسلام لایا، مذہب لایا ہے، میں تمہارے مذہب کو نہیں مانتا، اس لیے میں تمہارے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا۔ حضور نے فرمایا تھا عثمان آج کعبے کی چابی تیرے پاس ہے، اس لیے تو یہ باتیں کر رہا ہے، کل چابی جب میرے پاس ہوگی جب دیکھے گا میں کیا کروں گا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں جب یہ حضور نے کہا تھا میری بات تھے کافر، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کہتے کہ جب نبی نے کہا ایک دن چابی میرے ہاتھ میں ہوگی تھی تو حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے پورا یقین ہو گیا کہ ایک نہ ایک دن چابی حضور کے پاس جانے والی ہے۔ یعنی مشرکین کو بھی اتنا یقین تھا کہ یہ نبی جو کہہ دے اللہ وہ کر دیتا ہے، جو کہہ دے وہ اللہ وہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا جب مکہ فتح ہوا حضور نے عثمان کو بولا عثمان کعبے کی چابی لاؤ۔ عثمان کانپتے کانپتے گئے، چابی ہاتھ میں دیا۔ حضور نے فرمایا علی کعبے کا دروازہ کھولو اور کعبے کے اندر سے سارے بتوں کو نکال کر پاک کو صاف کر دو۔ حضرت علی نے کعبے کا دروازہ کھولا، بتوں کو سارے نکال کر کعبے کو صاف کیا، پھر دروازے کو لاک دیا اور چابی حضور کو دی۔ فرمایا عثمان ایک وقت یہ تھا کہ تم نے چابی مجھے نہیں دی تھی، اب چابی میرے ہاتھ میں ہے، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ عثمان کہنے لگے حضور آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ بتائیں اب دوسرا کوئی بادشاہ ہوتا چن چن کر بدلہ لیتا، لیکن میرے آقا کے اخلاق دیکھیں، میرے باتوں سے ہمیں معاف کرنے کا مزاج مل رہا ہے۔ اخلاق کیسے ہونا چاہیے مسلمانوں کے، یہ مزاج مل رہا ہے۔
حضور نے فرمایا عثمان یہ چابی میں تجھے ہی کو دیتا ہوں اور قیامت تک تیری اولاد میں یہ چابی رہے گی. بولے محبت سے سبحان اللہ. قیامت تک تیری اولاد میں یہ چابی رہے گی اور تیری اولاد میں سے اگر کسی نے تیرے پاس سے چابی کھینچی تو وہی ظالم ہوگا. یہ چابی تجھے تیرے پاس ہی رکھنا تھا, یہ سننا تھا. حضرت عثمان اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. اپنے اخلاق اپنی مزاج کو نرم رکھنے سے لوگوں کو جو ہے نا سامنے والے کے دل پر اچھا اثر پڑتا ہے. یہ طریقہ ہمارے نبی نے بتایا. ورنہ جنگ جہاد لڑائی جھگڑے سے خود کا تو نقصان ہوتا ہے, سامنے والے کا بھی نقصان ہوتا ہے, اور لوگوں کی نظروں میں ہمارے اخلاق ہماری مزاج ہماری عادتیں کیسے یہ پتہ چلتا ہے. تو خیر اگر عیسائی بادشاہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پہ چلنا چاہے نہیں چل سکتا, کیونکہ بادشاہت ہمارے نبی نے کر بتائی. بولے محبت سے سبحان اللہ. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بغیر شادی شدہ اللہ کی بارگاہ میں گئے ہیں. اب سارے عیسائی سے پوچھو تم تو اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ پڑھ رہے ہو, آنے کہ تمہیں کلمہ تو ہمارے نبی کا پڑھنا چاہیے تھا, لیکن پھر بھی مجھے بات بتاؤ کہ تم کس بنیاد پر شادی کر رہے ہو, شادی کس لیے کر رہے ہو؟ تو ہمارے نبی نے کہا, تمہارے نبی نے تو شادی کی بھی نہیں, اور ہاں ہم جو شادی کرتے ہیں نا وہ ہمارے نبی کے طریقے پر کرتے ہیں. یہ سنت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے, اور آج یہ سنت نہ ہوتی تو لوگ عیب کی نظر جو بھائی جو بغیر شادی شدہ کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے, تو مجھے ایک بات بتائے اس بچے کو کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتا نہیں دیکھتا کہ اس کے باپ کا پتہ نہیں, اس کے ماں کا پتہ نہیں ایک کس کی اولاد سے ہے. تو آج جو نکاح کا جو طریقہ ہے اور جو اصول حضور نے دیا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں پر اب میرے آقا کا ایک جو ہے فیضان ہے, ہمارے نبی کا فیضان ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں پر کہ ان کے اندر انسانیت کو باقی رکھا. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج آپ کو آدمی نظر آئیں گے, انسان نظر نہیں آئے گا. انسانیت کے طریقے سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے نبی کے طریقے کو ماننا چھوڑ دیا. آپ دیکھیں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, مثنوی شریف جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے. اس میں مثال دے کر آج سے 700 سال پہلے مولانا روم نے دین کو سمجھایا, ہمارے نبی کے اخلاق کو سمجھایا, مزاج دی ہے. مثنوی شریف بڑی مشہور کتاب ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھا یہ لکھا 700 سال پہلے, لیکن اس واقعے سے میں بھی جو سناؤں گا آپ کو, ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج کے دور کی بات چل رہی ہے, آج کے دور کی بات چل رہی ہے. مولانا روم فرماتے کہ دن کا وقت تھا, ایک بزرگ کو میں نے دیکھا وہ چراغ ہاتھ میں لے کے جا رہے ہیں, چراغ ہاتھ میں لے کے جا رہے ہیں. تو کسی نے کہا حضور اجالا ہے, سورج نکل چکا ہے, دین کا وقت ہے, اور آپ ہاتھ میں جو ہے چراغ لے جا رہے ہیں. بولا دن میں بھی صبح میں بھی کوئی چراغ جلاتا ہے, اندھیرا تو ہے نہیں. تو بزرگ نے فرمایا کہ میں کچھ چیز ڈھونڈ رہا ہوں. لوگوں نے کہا حضور کیا ڈھونڈ رہے ہو, اجالے میں چراغ لے کر کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو وہ بزرگ نے فرمایا میں انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں. کس کو ڈھونڈ رہا ہوں؟ انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں. کہا یہ آدمی ہے, کہا تم لوگ آدمی ہو, تمہارے چہرے ہاتھ پیر آنکھ تو دکھ رہے, تم ہو آدمی, لیکن تمہارے دل ایک بھیڑی کی طرح ہو چکے ہیں. نہ تمہارے دل میں نرمی رہی, نہ تمہارے دل میں محبت رہی, نہ تمہارے دل میں اللہ کا محبت اللہ کا خوف رہا, نہ تمہارے دل میں محبت رسول رہا, نہ تمہارے دل میں اسلام کو لے کر, دین کو لے کر, شریعت کو لے کر, قرآن کو لے کر, حدیث کو لے کر کوئی بھی اصول ضابطے اس تمہارے دل میں درد رہا ہی نہیں ہے. تم تو خالی آدمی ہو, انسان بنے کہاں ہو. یہ 700 سال پہلے مولانا روم نے یہ واقعہ لکھا تھا, لیکن آج دیکھ لیں آپ یہ سارا یہ مثال ہم پر جو فٹ ہو رہی ہے آج کے دور سے ہو رہی ہے. آج کے دور میں دیکھ لیں آپ, پھر ہم سمجھ رہے کہ نماز پڑھو, بس اسلام یہی ہے نماز پڑھنا. آج تو پہلی صف میں وہ نظر آتا ہے جس کا کاروبار سود کا ہوتا ہے. تو مجھے بتایا کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے پہلی صف میں بیٹھ کر, کاروبار سود کا ہے, تو کیا اسلام ہے؟ بولے میں نے نماز پڑھ لی. آج بہنوں کا حق دبا کر کھانے والا, بھائیوں کا حق دبا کر کھانے والا پراپرٹی کا حصہ نہیں دیتا. باپ کی پراپرٹی سب کو بٹنا چاہیے, لیکن بہن کو حق نہیں دے گا, بھائیوں کو حق نہیں دے گا.
وہ آج نماز میں پہلی صف میں نظر آتا ہے. تو کیا یہ اسلام ہے کہ آج جو ہے نا پڑوسیوں کو گالیاں دینے والا, تکلیفیں دینے والا, نہا کے لوگوں کو مارنے والا, پیسے لوٹنے والا آج نماز میں پہلی صف میں نظر آئے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا دین یہی تعلیم دیتا ہے؟ یہ سارے ڈھکوسلے صرف آدمیت کے انسان کے نہیں ہے. اگر واقعی تم انسان بنتے, تمہارے دل دماغ میں اسلام کا مزاج ہوتا اور خوف خدا ہوتا, اللہ رسول سے سچی محبت ہوتی, تو تم یہ حرکت نہیں کرتے کہ آج جیسے مسلمان مسجد کے اندر نظر آتے, مارکیٹ میں ہی ویسے مسلمان نظر آتے. دیکھنے والا دیکھ کر تم کو کہتا دیکھو عاشق رسول جا رہا ہے. لیکن ہم تو نا رسم والے مسلمان بن گئے, رسم والے. کلمہ پڑھا لیکن کلمے کا اثر, کلمے کے تقاضے ہم نہیں جانتے. نماز پڑھے, نماز کے شرطیں ہم نہیں جانتے. طہارت لے, طہارت کی شرطیں ہم نہیں جانتے. ہم تو صرف کیا جانتے ہیں, کیا ہے, بس پیسے کیسے کمانا ہے اور الو کس کو کیسے بنانا ہے, کس کی ٹوپی کس کے سر رکھنا ہے. بس ہماری اچھی زندگی پیسوں سے ہوتی. یہ مزاج بن گیا کہ پیسہ کماؤ اچھی زندگی ہو, گھر بنا لو اچھی زندگی شروع ہو جائے, خوبصورت لڑکی سے نکاح کر لو تمہاری اچھی زندگی ہوگی. یہ مزاج کمانے کے لیے, یہ پیسہ کمانے کے لیے ہم دھوکہ دینے, بھائی بھائی کو دھوکہ دے رہا ہے, بہن بہنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, خاندان. ارے جو لوگ اپنوں کو نہیں چھوڑا وہ غیروں کو کیا چھوڑے گا, ہے نا, پڑوسیوں کو کیا چھوڑے گا, دوستوں کو کیا چھوڑے گا. مزاج جو بن گئی ہے, یہ ماحول جو بن گیا ہے, تو لہٰذا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج جو یہ بیماری ہمارے اندر پھیل رہی ہے صرف پیسے کے لیے نہیں. آپ دیکھیں, میں اس کے بعد بتاتا ہوں. اسی وجہ سے آج ساری دنیا میں, اور میری بات سنیں آپ خدا کے واسطے, سستی کا حل نہ لیں. شاید آواز تھوڑی زیادہ گونج بھی رہی ہوں گی, لیکن میری باتوں کو سنیں. میں اور آپ یہاں کچھ سبق لینے کے لیے بیٹھے ہیں. مجھے ایک بات بتائے کہ آج ساری دنیا میں دیکھیں, صرف ہندوستان میں مسلمان پریشان نہیں ہے, ہندوستان میں نہیں ہے پریشان, پوری دنیا میں آپ دیکھیں ہر کوئی, خاص طور میں اہل ایمان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, پریشان نظر آتا ہے. نہ اس کی کوئی عزت رہی, نہ اس کا کوئی وقار رہا. جو میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا, ایک انگریز نے اسلام قبول کیا, سال بھر کے بعد جا کے اس سے ملا گیا, پھر وہ عیسائی ہو گیا. عالم صاحب نے پوچھا تھا کہ سال بھر پہلے کلمہ پڑھا, پھر تم عیسائی کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میں قرآن اور تمہارے نبی کے سیرت کو دیکھ کر, تمہارے نبی نے آدمی سے لوگوں کو انسان بنایا ہے, تمہارے نبی کے طریقے نے آدمیوں سے لوگوں کو انسان بنایا ہے. ایک انسان کربلا میں بھی تھا. جب 1000 فوج, حور کی فوج نے اس انسان امام حسین کو پکڑنے کے لیے آئے اور آ کر کہنے کہ حضور ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں, انسانیت دیکھو آپ. امام حسین نے کہا ٹھیک ہے, گرفتار تو بعد میں کرنا, پہلے یہ بتا تو اور تیرا جانور ہاپرے کیوں ہے؟ ان لوگوں نے کہا حضور نہ میں نے پانی پیا ہے نہ میرے جانور نے پانی پیا ہے. امام حسین نے فرمایا بات بعد میں ہوگی, پہلے پانی پی لیں. بات بعد میں ہوگی, کنواں ہمارے پاس ہے, تو بھی پانی پی, اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا. یہ انسان تھے, لوگوں کا درد رکھنے والا. آج تو بھائی بھائی کا درد نہیں رکھتا, ماں باپ کا اہمیت ختم ہو گئی. یہ کیوں, وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے جو طرف میں آ رہا ہوں. تو آدمی تو ہے, انسانیت ختم ہو گئی ہے. یہ آج ہمارا حال ہو چکا ہے. اگر آپ دیکھیں, اس انگریز نے یہی کہا تھا میں نے تو تمہارے نبی کے بنائے ہوئے اصول کو دیکھ کر مسلمان ہوا تھا, کہ تمہارے نبی نے انسان کے طریقے جو بتائے نا, اصول جو بتائے زندگی گزارنے کے, وہ دیکھ کر میں مسلمان ہوا تھا. لیکن آج جو چلتا پھرتا مسلمان کو میں نے دیکھا تو میں پھر سے عیسائی ہو گیا. یہ چلتا پھرتا مسلمان, نہ اس کو دین سے تعلق ہے نہ نماز سے تعلق ہے, بس اس کو پیسے سے تعلق ہے. وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. اگر سامنے پیسہ رکھا جائے, خوبصورت لڑکی کو رکھا جائے, تو ایمان بیچنے کا, میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, اللہ ماشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ پر کہ آپ اللہ رسول کے سچے چاہنے والے ہیں, ایمان کو پہلے رکھیں گے. لیکن آج اکثر ہو رہا ہے, چند پیسوں کے لیے یا دولت کے لیے ہم ایمان جیسی دولت کو بیچنے کے لیے تیار ہیں. اور میں نے یہ بھی مثال دی تھی کہ ایک ایڈورٹائز بنانے والا ٹی وی پر کسی بھی پروڈکٹ کا ایڈورٹائز بناتا نا, کوئی صابن کا ایڈورٹائز بنا رہا ہے, جب پوچھو کیوں بناتا ہے, کہ اس لیے ایڈورٹائز بناتا ہے تاکہ جو اس کو ایڈورٹائز دیکھے
وہ چیز خریدنے پر سامنے والا مجبور ہو جائے کہ یار اس میں اتنے فائدے ہیں. تو لہٰذا ہم بھی جو ہے نا اسلام پھیلانے کے پرچار ہیں. جیسا ایک صابن بیچنے کا وہ ایڈورٹائز پرچار کر رہا ہے, ہم اسلام کو آگے پھیلانے کے, ہم مسلمان اس کے پرچار ہیں. ہمارے نبی آئیڈیل ہے. اگر ہمارا پرچار صحیح ہوگا, ہمیں دیکھ کر لوگ متاثر ہو کر اسلام کے قریب آئیں گے. ایک وقت تھا لوگوں نے کہا تھا, غیر مسلموں نے, کہ ہمارے دادا کہتے تھے, حضرت مجھے کہا ڈائریکٹ, میں ایک مثال, میرے پاس ہر کوئی آ کے ملتے ہیں, مسلمان بھی ملتے ہیں, غیر مسلم بھی ملتے ہیں, لیکن ہم اپنے اخلاق سے قرآن حدیث کے دائرے میں رہ کر ان کی مدد کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ معاذ اللہ ان کے شرک میں ساتھ دیتے ہیں, ان کے غلط کام میں ساتھ دیتے نہیں. یہ کیوں ساتھ دیتے ہیں؟ یہی تو بزرگان دین کا کمال تھا کہ بزرگان دین نے کسی کو گردنوں پر تلوار رکھ کر رہنے کا کلمہ پڑھو. غریب نواز آئے تو سارا راجستھان دیکھے, اجمیر شریف میں کٹر قسم کے غیر مسلم تھے, لیکن وہ لوگ متاثر کیسے ہوئے؟ کیا خواجہ غریب نواز فوج لے کر آئے تھے؟ نہیں, غریب نواز کے پاس نہ فوج تھی نہ کوئی ہتھیار تھا, پھر لوگ کلمہ کیوں پڑھتے تھے؟ غریب نواز کے اخلاق اور مزاج کو دیکھ کر کلمہ پڑھا کرتے تھے. خواجہ غریب نواز کے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے تھے. یہ کیونکہ ہم اشتہار ہے, ہمارے اخلاق ہماری مزاج کو دیکھ کر اپنے تو اپنے غیر بھی کہ واہ یہ کیا مسلمان. تو ہمارے ایک غیر مسلم نے خود آ کر کہا, مولانا ہمارے دادا کہتے تھے اگر مسلمان سے کوئی سودا کرنا ہے نا تو بغیر لکھائی پڑھائی کے بھی کرو بیٹا. کسی معاملے میں سودا کرنا ہے, کاروبار کے مسئلے میں, کسی مسئلے میں, اگر تم مسلمان سے کوئی سودا کر رہے ہو, کاروبار کا, تجارت کا, لین دین کا, تو اس کے لیے تم پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے بڑوں نے پوچھا کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ مسلمان سب کر سکتا ہے, دھوکہ نہیں دیتا. اس کی مزاج فطرت نہیں ہے مسلمانوں کی, کیونکہ ان کے نبی نے دھوکہ دینا سکھایا ہی نہیں. بولو نا, سکھایا ہی نہیں. بس ان سے اگر لین دین کا مسئلہ بغیر لکھائی پڑھائی کے کر لو ہو جائے گا. لیکن آج ہم جو ہے نا, آج ہماری مزاج ایسی ہے کہ اگر کوئی سب سے زیادہ اگر کوئی دھوکہ دینے والا, ہمیں تکلیف پہنچانے والا ہے, تو سب سے پہلے ہم مسلمانوں پر انگلی اٹھا رہے ہیں. اور یہ اس کے کہنے سے ہماری عزت کوئی گھٹنے والی نہیں ہے. الحمدللہ ایمان والوں کو عزت اللہ نے عطا فرمائی. میں یہ آپ کی اور ہماری عزت گھٹانے کی بات نہیں کر رہا ہوں, مزاج بتا رہا ہوں آپ کو کہ آج ہمیں دیکھ کر لوگوں کا خیال کیا ہو گیا ہے غیر مذہب والوں کا, جبکہ ہمارے بزرگان دین کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا, اسلام قبول فرمایا, اس لیے کہ ان کے اخلاق اور مزاج کو دیکھ کر کہا کہ جب نبی کا غلام ایسا ہے تو نبی کا کیسے ہوگا, غلام ایسا ہے تو آقا کا کیا عالم کیا ہوگا. آپ غور کریں کہ آج ہمارے پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں, پوری دنیا میں مسلمان جو ہے نا رسوا ہو رہا ہے ہر طریقے سے. اور رسوا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ پر پہلے ہم نظر رکھیں, وجہ کیا ہے؟ تو وجہ پر کیا ہے تو ہم نے تلاش کی کہ آج پوری دنیا میں چاہے وہ ہندوستان کا مسلمان ہو, پاکستان کا مسلمان ہو, پریشان تو ہے. کاروبار کو لے کر, تجارت کو لے کر, صحت کو لے کر عزت نہیں رہا, خیالات نہیں رہے, غیر چہرے داڑھی کو دیکھ کر نہ جانے کیا کیا معاملات ہیں. تو اس پر تحقیق کی, ریسرچ کی کہ مسلمان پریشان کیوں ہے. تو آپ غور کریں, پریشانی کی وجہ پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے وجہ کیا ہے, اور دوسرا معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی بیماری کیا ہے, تیسرا معلوم ہونا چاہیے یہ بیماری کو ختم کیسے کیا جائے. پریشانی کی وجہ کیا ہے, پھر اس کا بیماری کیا ہے, اور پریشانی کی وجہ بیماری ہے, جو بیماری کیا ہے پھر وہ بیماری معلوم کرے, پھر بیماری سے بچنے کا علاج کیا ہے یہ معلوم کرے, وجہ معلوم کرے, بیماری معلوم کرے, بیماری سے بچنے کی وجہ معلوم کرے. یہ معلوم کرنا ضروری ہو گیا. جب اس پر ریسرچ ہوا, میرے طرف توجہ کرے, کون باہر بات کر رہا کیا کر مجھے بتانا, میری طرف دیکھیں, اور دوا کی باتیں کرو. درود پاک پڑھے سب مل کر, اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم, صلاۃ و سلام علی رسول اللہ. یہ مسجد کے بعد ہم آپ کو ٹھہرانا پڑا اس لیے کہ مسجد کے آداب سکھائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. غصہ, تکبر, انا, میں, اللہ ہمیں جو ہے مٹائے ہمارے اندر سے میں کو. جب میں تکبر مٹ جاتا ہے نا تب رب بھی مل جاتا ہے.
یہ بات یاد رکھیں. اب ہم اس پر ریسرچ کریں تو معلوم ہوا کہ اب ہمارے پاس کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی مسلمان اگر کامیاب ہونا چاہے تو پیسے والا بن جائے. اب پیسے پر کس نے جائیں گے؟ اب پیسہ کما کر پیسہ حلال کا ذریعے سے آیا حرام کے ذریعے سے آیا مطلب نہیں. آج کتنے پیسے والے ہیں جن کو شوگر بیماری نہ جانے کیسے کیسے کی بیماریاں لگ گئی ہے. پیسہ تو ہے لیکن سکون کی نیند نہیں ہے. جو ایک محنت کر کر, میں اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ جو پیسے والا مسلمان ہے وہ گناہ گار نہیں. پیسہ بھی ایک نعمت اللہ کی اگر حلال طریقے سے آئے. پیسہ بھی ایک نعمت اللہ کی اگر حلال طریقے سے آئے پھر وہ نعمت جو ہے نا بڑی سکون لاتی ہے. میں وہ باتیں کر رہا ہوں حرام اور اچھا جو پیسے حلال طریقے سے کماتے ہیں کروڑوں روپے کمائے جتنا چاہے کمائے اسلام اس کی کوئی روک ٹوک نہیں کرتا. لیکن یاد رکھے قیامت کے دن ایک غریب مسلمان کا حساب 500 سال پہلے ہوگا, امیر کا 500 سال بعد ہوگا. کیونکہ امیر مسلمان حلال طریقے سے کمایا تو بھی حساب کتاب دینا اللہ کی بارگاہ میں. شرعی آرا کا قرآن میں لا رائے کے دانے کے برابر کا اللہ کی بارگاہ. یہ تو ان کا حساب ہے جو حلال پیسہ کماتے ہیں. جو لوگوں کا, میں ایسے جو لوگ کو جانتا ہوں, ایک صاحب ہے, میرے صاحب میں غریب نواز کا بڑا چاہنے والا ہوں, غوث پاک کا بہت چاہنے والا ہوں. کیا بھائی میں نے غوث پاک کی 11ویں جیسے میں 11 بکرے کاٹتا ہوں. اجمیر شریف ہر سال غریب نواز کے عرس میں پابندی کے ساتھ جاتا ہوں. بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ مسلمانوں کو میں نے جب دیکھا نا, ان کا کاروبار دیکھو سود کا. جبکہ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے سود کا لینے والا کھانے والا ایسا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا. اللہ اس کے رسول سے لڑنے والا ہے. سود کا کاروبار کرنے والا درگاہ میں جا کر نیازیں کرے, نمازیں پڑھے, یہ اسلام نہیں ہے. لہذا سود کا کاروبار. اچھا یہ نیازہ کرنے والوں کو میں نے دیکھا, ان کے ماں گھر میں رو رہے, باپ رو رہے, ماں باپ کا حق ادا نہیں کرے گا, نہ اولاد کا حق ادا کر رہا ہے, نہ بہنوں کی پراپرٹی ہضم کر کر بیٹھے ہوا ہے. بہنوں کو دینا چاہیے تھا حصہ, پراپرٹی ہضم کر کر بیٹھے ہوا ہے. پھر انہوں نمازی بھی ہے, غوث پاک کے چاہنے والے بھی ہے. خدا کی قسم ایسے بدبخت لوگوں کو نہ غوث اعظم فیض دیتے ہیں, نہ غریب نواز فیض دیتے ہیں, نہ ہی ان کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے جب تک وہ مکمل طور پر میرے آقا کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہ کر. اسلام صرف نماز کی حد تک بند کر کے مت رکھو کہ نماز پڑھا تو بہت بڑا ہم نے کام کر لیا. ایسا نہیں ہے. زندگی کے ہر شعبے پر, زندگی کے ہر طریقے پر ہمارے نبی ہمارا آئیڈیل ہونا چاہیے. چاہے آپ کاروبار کر رہے ہو, حضور نے اس کا طریقہ بھی بتایا. آپ تجارت کر رہے ہو, حضور نے وہی طریقہ کر کے بتایا. آپ مزدور ہو, کام کر رہے ہو, حضور نے وہی طریقہ بتایا. اگر آپ جو ہے شوہر ہو تو شوہر کیسے ہونا چاہیے, حضور نے یہ بھی بتایا. تو خیر میں آپ کو بیماریاں بتا رہا تھا, پیسے میں اس کا علاج نہیں. اگر مسلمان صرف پیسہ کمانے لگے یہ سمجھے کہ ٹینشن ختم ہو گیا, نہیں, اس کا علاج نہیں ہے. اگر کوئی کہے ٹھیک ہے صاحب آج کے دور میں کسی پارلیمنٹ کا ممبر بن جائیے, لیڈرشپ میں چلے جائیے, پارٹی میں چلے جائیے. ہم بزرگوں سے سنتے تھے کہ سیاست گناہوں کا, حالانکہ صحیح اور صاف ستھری سیاست اسلام کا حصہ ہے. بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صاف ستھری سیاست, جس سیاست میں لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو. بولیے یار سبحان اللہ. جو سیاست میں لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو, چاہے گھر کا فائدہ ہو, روڈ کا فائدہ ہو, نالے یعنی ان کے عقیدے کا فائدہ ہو, یہ صحیح سیاست کرنا صحابہ نے بھی کی ہے. بولو نا سبحان اللہ. بہت پیاری سیاست کی ہے. ایسی سیاست کی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ امیر المومنین بنے نا مسلمانوں کے, تو آپ امیر المومنین بنے اور ادھر 800 سال سے سیاست کرتے ہوئے آ رہے. ایک مثال میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں, غور سے سنیں. ایک بندہ ہے جو باپ دادا پردادا سے سیاست میں کئی سو سال سے, اور ایک بندہ ہے کہ ابھی سال 2 سال ہوا سیاست میں آ کر. آپ کیا بولیں گے, ارے اتنا باپ دادا سے اس کی سیاست چلتے رہا ہے, اس کے سامنے یہ نیا بچہ کیا کرے گا. یہ عقل تو یہی کہیں گے نا, یہ نیا بندہ کیا کر لے گا. لیکن قربان جائیے مدینے والے آقا پر. میرے آقا نے ہمارے صحابہ کی ایسی تربیت کی,
फारूक आजम जब अमीर मोमिनीन बने तो 800 साल से सियासत करने वाला, जिसको कैसर और किसरा कहते हैं, 800 साल से उनकी हुकूमत चल रही थी। लेकिन जब फारूक आजम अमीर मोमिनीन बने तो फारूक आजम के एक कद पर कैसर और किसरा कांपने लगे। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्योंकि सियासत जो है ना इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन कौन सी सियासत आती है? घटिया सियासत है। जो किसी इलाके का काउंसलर बन जाए वो सबसे ज्यादा आज लूट मार करने वाला बन गया। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, ना मैं किसी पार्टी को निशाना बना रहा हूं, कोई पार्टी के खिलाफ मैं बोल नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, इलाके का काउंसलर हो तो करोड़ों रुपए गबन कर कर बैठ रहा, एमएलए साहब तो दूर की बात है, उससे बड़े के होते दूर की बात है। लिहाजा सियासत में अगर मजबूत कदम हो, तो हम बुजुर्गों से सुनते थे कि सियासत गुनाहों का दलदल है, झूठ बोलना ही पड़ता है, धोखा देना ही पड़ता है, तभी जाकर आप सियासत में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ ना, सियासत में जाना है तो ईमान का सौदा करना पड़ा, ईमान बेचने के बराबर। अल्लाह हमारे ईमान अकीदे की हिफाजत फरमाए। अगर हमारे पास था ही ईमान, वो भी चले जाए, ईमान ही चले जाए तो फायदा क्या होगा? मुझे बात बताए। तो गौर करे, सियासत में हमारा इलाज नहीं, पैसे में हमारा इलाज नहीं, फिर इलाज है किस में, ये आपको समझना। तो मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मिसाल देकर हमें समझा रहे कि बीमारी भी क्या है, उसका इलाज क्या है। कामयाबी का राज बता रहा हूं। अल्लाह करे मेरी बात आप तमाम के समझ में आ जाए। ये बात को यहीं रख कर नहीं, बल्कि दिल दिमाग में बिठा ले, फिर ये बात आगे भी पहुंचाए। मुसलमान कब कामयाब हो सकता है? पैसा आकर? मैंने कहा नहीं। दौलत कमा कर? कहा नहीं। बंगले बना कर? कहा नहीं। सियासत में जाकर? कहा नहीं। क्या अच्छी खूबसूरत लड़के से निकाह करके? फरमाया नहीं। कैसे कामयाब हो सकता है? इतने बीमारियां, इलाज क्या है? तो मैं इलाज ही बता रहा हूं, और इसकी इलाज देने के लिए एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। इसी मिसाल में आपको इलाज भी समझ में आ जाएगा। मैं नहीं दे रहा हूं, बल्कि मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो आज से 100 साल पहले बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, जिन्होंने कुरान की तफसीर नईमी भी लिखी है। आप फरमाते हैं कि सुनो मुसलमानों का इलाज क्या, कामयाब कैसे होगा। फरमाते हैं कि एक बूढ़ा आदमी, कौन? एक बूढ़ा आदमी हकीम साहब के पास गया और जाकर कहने लगा, हजरत आंखों में रोशनी कम हो गई है, दिखना कम हो रहा है। बूढ़ा हो गया था उन्हें। हकीम साहब ने कहा, हाँ, जो तुम्हारे को दिखना कम हो रहा है ना, ये तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से। उसने कहा ठीक है हकीम साहब, मुझे कमर में दर्द बहुत हो रहा है। हकीम साहब ने कहा ये भी तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से। उसने कहा हजरत मुझे घुटनों में भी बहुत दर्द हो रहा है। हकीम साहब ने कहा ये घुटनों का दर्द भी बुढ़ापे की वजह से। उसने कहा हजरत मैं बहुत चीज़ें भूल जाता हूँ, याद नहीं रहते। हकीम साहब ने कहा ये तुम्हारा जो भूलने की आदत है ये भी बुढ़ापे की वजह से। अब बड़ा गुस्सा आ गया बूढ़े आदमी को। कमर में दर्द बुढ़ापे की वजह से, घुटनों में दर्द, बात भी सच है ना। कमर में दर्द बुढ़ापे की वजह से, घुटनों में दर्द बुढ़ापे की वजह से, भूलने की आदत बुढ़ापे की वजह से, कम दिखाई देना बुढ़ापे की वजह से। अब बूढ़े में आपको बड़ा गुस्सा आया, हर चीज़ बुढ़ापे की वजह से। गुस्से में आकर कहा तुमको डॉक्टर किसने बनाया यारो? तुम्हें डॉक्टर बनाया किसने? बड़ा गुस्सा आ गया बड़े हजरत को। डॉक्टर बनाया किसने? हर चीज़ बुढ़ापे की वजह से। हकीम साहब यानी डॉक्टर साहब मुस्कुरा कर कहने लगे, बड़े हजरत जो आपको ये गुस्सा आ रहा ना, ये भी बुढ़ापे की वजह से आ रहा है, ये भी बुढ़ापे की वजह से आ रहा है। बस ये मिसाल ज़हन में रखे। आज जो मुसलमान कारोबार को लेकर परेशान, तिजारत को लेकर परेशान, सारी ज़िंदगी में दुनिया में ज़िंदगी में रुसवाई, इज़्ज़त नहीं, शोहरत नहीं, पैसा नहीं, अगर पैसा भी आए तो वो मुकाम नहीं, तो ये सारे बीमारियों की एक वजह है, बोलो सुभान अल्लाह, सारे बीमारियों की एक वजह है कि हमने शरीयत मोहम्मदी पे अमल करना छोड़ दिया। अगर हम शरीयत पर अमल करने लग जाए, शरीयत कहते हैं अल्लाह रसूल के बनाए कानून को, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, अल्लाह उसके रसूल के बनाए हुए कानून पर अगर हम अमल करने लग जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देगा, बोलो ना सुभान अल्लाह,
اور آخرت میں بھی عزت سے نوازے گا، کیونکہ اللہ کا قرآن میں خود وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے، اللہ خود فرماتا ہے اگر تم اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو، قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میری زندگی اچھی ہو جائے، میں اچھا ہو رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تم جو ہے کمانے والے بن جاؤ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اگر تم اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو نیک اعمال کرنے والے بن جاؤ، بولو محبت سے سبحان اللہ، میرے حبیب کے طریقے پہ عمل کرنے والے بن جاؤ، شریعت پر عمل کرنے والے بن جاؤ، اگر تم میرے حبیب کے طریقے پر عمل کرنے والے بن جاؤ گے، نیک اعمال کرنے والے بن جاؤ گے، تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں اچھی زندگی عطا فرماؤں گا، بولو محبت سے سبحان اللہ، اللہ قرآن میں وعدہ کر رہا ہے، اللہ قرآن میں، بولو محبت سے، اللہ قرآن میں وعدہ کر رہا ہے اگر تم اچھی زندگی گزارو گے، اچھی زندگی سے مراد نیک عمل کرو گے، زندگی کے ہر لمحے میں میرے نبی کے طریقے کو اپناؤ گے، تو اللہ فرماتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں، اللہ کا وعدہ بھی دیکھیں قرآن میں کیا ہے، پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اچھی زندگی دوں گا، شرط یہ ہے کہ تم مسلمان رہو اور مسلمان مرو، شرط یہ ہے ایمان والے رہو اور ایمان پر ہی زندگی پر خاتمہ کرو، یہ لازم ہے، یہ شرط ہے، تو اصل علاج کیا ہے مسلمانوں کا؟ پیسہ کمانا علاج نہیں، دولت کمانا علاج نہیں، یا پارلیمنٹ میں جانا علاج نہیں، اصل آپ کی کامیاب زندگی کا علاج نبی کے طریقے کو اپنانا ہے، جو نبی کے طریقے کو اپنا لیتا ہے نا، آج دیکھیں پھر آدمی سے وہ انسان بن جاتا، بولو محبت سے، آج دیکھیں میاں بیوی میں تکلیف ہے، لڑائی جھگڑے کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق ہو جانا، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے ہو جانا، کئی آج ایسی رسمیں ہمارے یہاں بن گئے شادی کو لے کر، ان رسموں میں بندہ جو ہے نا، شادی کو تو سرکار کی حدیث مبارکہ کے تحت، حدیث میں سرکار نے فرمایا تھا نکاح کو میں نے آسان کر دیا، بہت آسان تھا نکاح، چلتے چلتے دو صحابہ جاتے تھے، اگر کسی گھر میں لڑکی پسند آ گئی، اس کے لڑکی کے والد سے بات کرتے تھے، نکاح وہیں ہو جاتا تھا، وہ گھر بچی بلا لیتے، لیکن آج جو ہے نا نکاح کو اتنا خطرناک بنا دیا گیا، کئی رسمیں سانچک کو لے کر، جماگی کو لے کر، جوڑے کی رقم کو لے کر، اتنے رسمیں ہیں کہ آج نارمل آدمی بھی اگر اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے تو 8 سے 9 لاکھ روپے رکھنا پڑتا ہے، اب غریب آدمی لائے گا کہاں سے؟ کئی بچیاں صرف آج یہ زبان سے بس درد لینا نہیں ہے، کچھ اپنے اندر بٹھانا بھی ہے، اللہ فرماتا تم نیک عمل کرو میں اچھی زندگی عطا کروں، کچھ بڑھنا بھی ہے نوجوانوں کو آگے، کئی بچیاں جو ہے گھروں میں بیٹھے بیٹھے پریشان ہیں، رشتے نہیں آ رہے کہ باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں ہے، اگر جہیز کا معاملہ بھی نہ آ رہے تو رسمیں جو کرنا ہے سانچک کی، مہندی کے، کہ آپ یہ کپڑے بنائے، یہ انگوٹھی دے، فلا دے، بس رسموں میں آدمی قرضدار ہو جا رہا ہے، سود سے پیسہ لاؤ، قرضے سے پیسہ لاؤ، ان رسموں کو، یعنی نکاح تو ہمارے نبی نے آسان کیا تھا، اور زنا جیسی کام، خبیث کام کو، زنا اگر کوئی کرتا، آپ جانتے اسلامی قانون کیا ہے زنا کا؟ اگر اسلامی سلطنت ہے، قرآن میں اللہ نے کیا حکم دیا زانی کو، اگر شریعت کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے ایک بندہ زنا کرتے پکڑا گیا ثبوت کے ساتھ، یہ زنا کر رہا تھا، اگر وہ شادی شدہ ہے، شادی شدہ ہو کر زنا کر رہا تھا تو قرآن کا حکم سنیا، ثبوت کے ساتھ پکڑا گیا تو قرآن کہتا ہے اس کو ایک ستون پر باندھ دو، اور باندھ کر اتنے پھترے مارو جب تک وہ مر نہ جائے۔ یہ کس کا قانون ہے؟ رب کا بنایا ہوا، کس کا؟ زنا کتنا خطرناک تھا، غور کرے، زنا کرتا ہوا اگر آدمی شادی شدہ ہو کر غیر عورت سے مکالمہ کر رہا ہے اور پکڑا گیا ثبوت کے ساتھ تو اس کو ایک کھمبے پر باندھ کر اتنے پھترے مارنا ہے کہ جب تک وہ مر نہ جائے۔ دنیا میں اتنی خطرناک سزا ہے، قانون ہے۔ اور اگر کوئی نوجوان بغیر غیر شادی شدہ زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اسلام میں اس کا حکم کیا ہے؟ اس کے جسم پر 100 کوڑلے مارا جائے، اس کے جسم پر 100 کوڑلے مارا جائے۔ لیکن یہ قانون نہیں رہا، ہاں اسلامی ممالک جو نام کے اسلامی ممالک ہیں وہاں پر یہ قانون چلتا ہے، لیکن اگر یہ قانون بن جائے خدا کے قسم زنا کے اڈے بند ہو جائیں گے، زنا کے اڈے بند ہو جائیں گے، زنا ختم ہو جائے گا۔ تو زنا کو بڑا مشکل کیا تھا اسلام نے، نکاح کو آسان کیا تھا۔ آج معاملہ الٹا ہو گیا،
نکاح بڑا خطرناک ہو گیا. نکاح کے لیے 5 لاکھ تو کم سے کم رکھنا پڑے گا, اور زنا کے لیے تو معاذ اللہ راستے فون کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے نہ جانے کس طرح سے راستے آسان بنائے جا رہے ہیں. تو اسلام ہمیں ہر زندگی کے ہر اصول میں ہمیں سکون عطا فرماتا ہے. آپ میری طرف دیکھیں, کون اوپر آ جا رہا اس پر نظر نہیں, جانے دیجیے ان کو. آپ میری طرف رکھیں, درود پاک پڑھیں ایک مرتبہ سے مل کر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ شریعت اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے قانون ہی میں کامیابی ہے, سکون ہے, اطمینان ہے. آپ غور کریں, زنا کو مشکل کیا تھا, زنا آسان ہو گیا. نکاح کو آسان کیا تھا, نکاح مشکل ہو گیا. تو خیر, آج قرآن حدیث میں آپ دیکھیں, آپ ایک صحابی ہے جن کا نام ابو طلحہ ہے رضی اللہ تعالیٰ, ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ. وہ بیٹھے تھے حضور کی بارگاہ میں, محنت کر کر جانا, پھر محنت کر کر لائے ہوئے چولہا سلگنا, یہ ان کا کام تھا. اب وہ صحابی ابو طلحہ بیٹھے ہوئے, اچانک ایک مہمان حضور کے پاس آیا. بولو سبحان اللہ. ایک مہمان آیا حضور کی بارگاہ میں, آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھلائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مختار کائنات بنایا. آپ چاہتے, حضور فرماتے اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے, لیکن میں نے غریبی کو پسند کیا. بولے سبحان اللہ. غریبی کو سرکار پسند فرماتے. اس وقت جب مہمان حضور کے پاس آ گئے, آج ہمارے پاس مہمان آ گئے تو ہم تو پریشان ہو گئے. اب واہ, یہ کئی کو آیا کہ سر کا درد بولتے ہیں, ہے نا, مہمان ہمارے پاس آ جائے. جبکہ مہمان کے بارے میں آپ حدیث پاک سن کر حیران ہو جائیں گے. حضرت عمش رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص مہمان نوازی نہیں کرتا اس میں خیر نہیں ہے, اس میں اچھائی نہیں ہے. جو مہمانوں کی مہمان نوازی نہیں کرتا اس میں خیر نہیں. فرمایا مہمان کے واسطے تکلف نہ کرو. اب دیکھیں ایک اور حدیث سنیے آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے, آج تو ہم آنے کا دن, مہمان دوست رشتہ دار تو دور کی بات ہے, اگر کوئی باپ ماں باپ بیٹا جو ہے نا اپنی بیوی بچوں کو لے کر ماں باپ سے الگ ہو جائے کسی وجہ سے, تو وہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں آ جائے مہمان بن کر, ہی سے باپ آ جائے, جب نہ رشتہ دار ہے بس کوئی نہ رہے, کیونکہ نیو زمانہ ہے, نئی سوچ لگ گئی ہے, نیا دماغ ہمارے اندر آ گیا, نئی مزاج ہمارے اندر آ گئی ہے کہ ہم مہمان آنا پسند نہیں کرتے. لیکن اسلام نبی کا بنایا ہوا قانون کیا کہہ رہا ہے سنیے آپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو کوئی مہمان تمہارے گھر آتا ہے نا اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے. بولو سبحان اللہ. تم کہاں کھلا رہے ہو, اللہ نے ذریعہ بنا دیا, اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے. لیکن آگے سنیے آپ, بڑی بات ہے, جب وہ اس کے یہاں سے جاتا ہے, مہمان آپ کے پاس آیا اور کھانا آپ نے اس کو اپنی طاقت کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق مہمان نوازی کرے, کھانا کھلا. سرکار فرمایا جب وہ کھانا کھا کر تمہارے گھر سے واپس جاتا ہے, صرف واپس نہیں جاتا, وہ سارے گناہ کو ساتھ لے کر جاتا ہے. تمہارے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے, صرف اس لیے کہ تم نے اس مہمان کی مہمان نوازی کی ہے. بولو سبحان اللہ. محبت سے بولے سبحان اللہ. ہاں تو مہمان کو دیکھ کر ہم بوجھ سمجھتے, نہ ہمارے گھر باپ آئے, نہ ماں آئے, نہ بھائی آئے, نہ بہن آئے, نہ رشتہ دار آئے. ارے بھائی خالی ایک جان پہچان والا مہمان گھر آ جائے, اس کو آپ کھلا دے تو اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. رشتہ دار آ جائے, ماں باپ آ جائے, دوست آ جائے, جو قریبی جتنا رہیں گا آپ کا اتنا بڑا آپ کو رتبہ بھی ملے گا. غور کریں, یہ 2 حدیثیں. ایک اور حدیث سنیں آپ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرکار فرماتے ہیں کہ جب کوئی مہمان کسی گھر آ جائے, مہمان نوازی کے بارے میں آپ سنیں آپ, مہمان کسی گھر آ جائے اور گھر آنے کے بعد میزبان کیا کرے, اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ ہاں, نیکی صرف اللہ کے لیے کرو. کس کے لیے کرو؟ کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے. آج ہمارا یہ ہو گیا نا کہ ہم نیکی اللہ کے لیے نہیں کرتے. ہم نے جب کہا کہ مولانا آپ لوگ نماز پڑھیے, دین پر عمل کریے, تو ایک صاحب بولتے حضرت آپ بول رہے تھے نماز پڑھو, اچھے کام کرو, اللہ اچھی زندگی دے گا, لیکن میں نے دیکھا نماز بھی پڑھا, میں روزہ بھی رکھا, حج بھی کرا, اچھے اعمال کر رہا ہوں, پھر بھی پریشان ہوں, کامیابی نہیں مل رہی. میں نے کہا تم نے یہ مزاج کیسے بنا لی, پہلے یہ بتاؤ.
تمہاری مزاج یہ ہوگی جو میں اچھا کام کر رہا ہوں مجھے فوراً اس کا صلہ چاہیے، جبکہ تمہاری نیت یہ ہونا چاہیے جو میں اچھا کام کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ جب یہ آپ کوئی بھی نیک کام کرے آپ یہ سوچ بنا لے کہ میں جو بھی نیک کام کروں گا اللہ کی رضا کے لیے کروں گا۔ اگر آپ کی سوچ یہ ہو گئی میں اچھا کام کروں، ادھر اچھا کام کروں ادھر مجھ کو اچھا صلہ مل جانا، ابھی مل جانا، تو سمجھ جاؤ پھر تم کو نیکی کا اثر نہیں ملے گا۔ اچھا کام کرتے کہ نیکی کمانے والوں یہ چاہتا میں نے نماز پڑھا فوراً مشکل دور ہو جانا، روزہ رکھ رہا ہوں فوراً پریشانی دور ہو جانا، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان سے دنیا تمہاری اچھی نہیں ہوگی، تمہارے لیے آخرت بھی ہے، اور اللہ پاک نے دنیا کے ساتھ ساتھ تمہاری آخرت بھی بنانا چاہتا ہے، لہٰذا دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت پہ بھی نظر رکھنا چاہیے۔ اگر دنیا میں نہ ملا نہ صحیح آخرت میں تو ملے گا، بولنا محبت سے سبحان اللہ، آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے، آخرت میں ملنا ہی ملنا ہے، تو جو بھی نیکی کر رہے ہو تو اللہ کے لیے کرو، یہ سوچ کر مت کرو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں میری مشکل دور ہو جائے گی، میں نیک کام کر رہا ہوں میری پریشانی دور ہو جائیں گے، نہیں، یہ سوچ کر مسلمان نہیں کرتا، بلکہ یہ سوچ کر مسلمان کرتا ہے میں جو کر رہا ہوں بس اللہ اس کو قبول فرما لے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، پھر انشاءاللہ اگر دنیا میں اس کا فائدہ نہ بھی ملے قبر میں ملے گا، آخرت میں ملے گا۔ یہ سوچ ہماری ہٹنا چاہیے، یہ مزاج ہماری ہٹنا چاہیے۔ اب غور کریں حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی مہمان کو اللہ کے لیے اپنے گھر بلا کر کھانا کھلائے، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اس کے لیے نہیں کہ یہ بندہ میں کھانا کھلا رہا ہوں تو انہیں میرے احسان تلے دبے رہنا، نہیں، ایسی نیت مت رکھو کہ انہیں میرا احسان تلے دبے رہنا، اس لیے میں کھانا کھلاؤں کہ انہیں میرے کو شکریہ ادا کرنا، اس لیے میں اس کو کھانا کھلا رہا ہوں جہاں بھی مجھے دیکھے تو عزت کرنا، نہیں، یہ نیت سے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی مہمان کو گھر بلا کر کھانا کھلاتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ 10 فرشتوں کو اس کے گھر میں بھیجتا ہے۔ کتنے فرشتوں کو؟ 10 فرشتوں کو اللہ اس کے گھر بھیجتا ہے، اور وہ 10 فرشتے اس کے گھر میں 1 سال تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ 1 سال تک اللہ کی عبادت کرتے، اور 1 سال کے بعد کہتے یا اللہ جو میں نے 1 سال تک عبادت تیری کی ہے اس کا ثواب اس گھر والوں کو عطا فرما دے۔ یہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اگر مہمان نوازی کرنا، یہ مزاج کہاں چلے گیا؟ مسلمان تو پہچانے جاتا تھا مہمان نوازی میں۔ خیر، میرے آقا کی زندگی کو اگر ہم عمل کرنے لگے، شریعت پر عمل کرنے لگے، آپ دیکھیں صحابہ کو میرے نبی نے صحابہ کی کیسی تربیت فرمائی تھی۔ سرکار کے پاس ایک مہمان آ گیا، حضور نے فرمایا کون ہے اس مہمان کو اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلائے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے جن کا نام ابو طلحہ تھا، کہا یا رسول اللہ میں لے جاؤں گا۔ گھر لے کر آئے، بیوی سے فرمایا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا 1 آدمی کھایا اتنا کھانا ہے، نہ میں کھائی ہوں نہ آپ کا بیٹا کھایا نہ آپ کھائے۔ کہا نہیں، میں حضور کے فرمان پر مہمان کو گھر لے کر آیا۔ بولے تم کام کرو، بچے کو پانی پلا کر سلا دو، بھلا پھسلا کر سلا دو، اور جب دسترخوان بچھا دیا جائے 3 پلیٹ رکھو، کیونکہ مہمان کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہاں کھانا 1 آدمی کا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ اخلاق سکھائے کس نے تھے؟ مسلمانوں کے اندر، یہ میرے آقا نے سکھائے تھے۔ کہا 3 پلیٹ رکھ دو، ابھی پردے کا حکم آیا نہیں تھا، ان 3 پلیٹ میں کہا تو ہم تینوں بیٹھیں گے اور تم کھانا جو ہے مہمان کو ڈال دو، اور اچانک چراغ صحیح کرنے کے بہانے اٹھو چراغ کو بجھا دو، کیونکہ اس دور میں چراغ ہوتے تھے نا، چراغ بجھا دو تو اندھیرا، بس چراغ بجھا دو، تم بھی پلیٹ خالی پلیٹ میں ہاتھ ڈال کے منہ تک چلاتے رہنا تاکہ مہمان کو پتہ چلے ہم کھانا کھا رہے ہیں، اور سارا کھانا مہمان کو کھلا دو۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ بس یہ اخلاق کو دیکھ کر وہ یہودی سے اسلام قبول فرما۔ خیر، اس طرح کا معاملہ تھا۔ حضور کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ پہنچا سرکار بڑے خوش ہوئے، اور نبی جب خوش ہوتے تو رب بھی خوش ہوتا ہے۔ اچھا، ابو طلحہ کی بات آ گئی تھی، ایک اور بات بتا دوں، آج جو جھگڑے ہو رہے ہیں نا میاں بیوی کے جھگڑے، آپ کورٹ کو جا کر دیکھیں، اگر آپ کے دل میں انسان والا دل ہے نا، رہنا چاہیے انشاءاللہ، آدمی والا دل نہیں، دیکھ کر سخت ہو جائے پتھر جھڑو ہوتے رہتا، نہیں، انسان والا دل۔ اگر مزاج ہے نا، کبھی اب کورٹ جلے جائے 17% یعنی 70% آپ کو برقعے والی عورتیں کورٹ میں کھڑے ہوئے نظر آئے،
جو طلاق کے لیے، ڈیورس کے لیے، ڈوری کیس کے لیے کھڑے رہے. غیروں کی بھی ہے لیکن زیادہ تر آپ کو اپنے لوگ نظر آئے. پھر ان کے ساتھ وکیل کس انداز سے بات کرتا، وکیل کے ہاتھ کے نیچے لگانے میں کیسے انداز سے باتیں کر رہے. اگر انسان والا دل آپ کے اندر ہے تو آپ تو تڑپ جائیں گے. آدمی والی نظر سے مت دیکھو، انسان والی نظر سے دیکھو، آپ تڑپ جائیں گے. یار کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ آج ذری ذری بات پر مرد اور عورت لڑ کر طلاق یا کورٹ تک بات جا رہی ہے، اسٹیشن تک بات جا رہی ہے. صرف وجہ کیا ہے کہ آج اسلام میں مسلمان مرد ہو یا عورت وہ ہمارے نبی کے طریقے پہ عمل کرنا چھوڑ دیا. ورنہ سکون میرے نبی کے طریقے پر ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کو اپنا پیشوا بناؤ، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، امن و سکون گھر میں آئے گا. قرآن کہتا ہے میں نے میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. اللہ کیا پیاری مثال دے کر سمجھا رہا ہے کہ میں نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا. ایک دوسرے کا لباس کرتا کیا ہے؟ لباس آپ کی شرم کی چیزوں کو چھپاتا ہے. لباس آپ کو عزت دلواتا ہے. لباس جو ہے نا آپ کو جو ہے نا عزت دلواتا ہے، آپ کو لوگوں کی نظر میں آپ کو محبوب بناتا ہے. اور قرآن کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا. لیکن آج کہاں چلے گا؟ دین سے دور. ہمارے گھروں میں ہے نا، ہم تو فلموں میں ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے طلاق یوں ہوئی طلاق لے رہی. اب عورتوں کا ذہن بن گیا طلاق لینا تو ایک سیکنڈ کی بات. اور غیر مردوں کا، مردوں تو مرد کو نہ مرد کو پتہ ہے کہ عورت کے حقوق کیا ہے، نہ عورت کو پتہ ہے نہ مرد کے حقوق کیا ہے. جبکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا ہوں اپنے مردوں کو، شوہروں کو سجدہ کرے. ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی، آ کے کہا یا رسول اللہ میرے شوہر کا مجھ پر اللہ نے کیا حق رکھا ہے، ذرا بتائے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا سن، اگر سر سے لے کر پیر تک تیرے شوہر کو خون اور پیپ بہنے لگے، سر سے لے کر پیر تک تیرے شوہر کے جسم میں خون اور پیپ بہنے لگے اور تو اس کو زبان سے چاٹنے لگے، تب بھی تو اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتا. تیرا شوہر کا حق ایسا ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کو ناراض کر کر رات گزارتی ہے تو ساری رات اللہ اور اس کے رسول کی لعنت اس عورت پر برستی رہتی ہے. جس کا شوہر جس عورت سے ناراض ہو. شوہر کی اطاعت بہت زیادہ ضروری تھی، لیکن آج دیکھیے آپ نہ اسلامی ہمارے گھروں میں ہماری بچیاں جو ہے نا ہمارے نبی کو اپنا آئیڈیل نہیں بنائے ہیں. وہ تو فلموں کو دیکھ کر، ہیروئن کو دیکھ کر، نہ جانے ڈراموں کے ستاروں کو دیکھ کر کہ یہ ذہن دے دیا گیا کہ عورت بھی آزاد ہے، آزاد طریقہ زندگی گزار سکتی ہے. آؤ اگر میرے آقا کے طریقے پہ چلنا ہوتا ہے تو اسلامی بہنوں کی مزاج کیسی ہوتی ہے یہ آپ گھروں میں اپنے بہنوں کو بتائیں گے، اپنی بیٹیوں اپنی بیویوں کو بتائیں گے. غور کریں آپ کہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک کالے صحابی تھے، رنگ ان کا کالا تھا. حضور کی بارگاہ میں حضور مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے مدینے کے فلاں آدمی کے شہر میں جاؤ، گھر جاؤ اور اس کو کہنا کہ تمہاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو. وہ آدمی خوش ہوا، گیا اس علاقے میں. وہ علاقے کا وہ چودھری تھا، بڑا تھا. دروازہ کھٹکھٹایا، وہ لڑکی کا باپ باہر آیا. بولے کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا. خوش ہو گئے، حضور نے بھیجا ہے؟ کیا حکم دیا حضور نے؟ کہا تمہارے یہاں بیٹی ہے. بولے ہاں. میں چاہتا، حضور نے کہا تمہاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے، تمہاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے. اب وہ صحابی دکھنے میں کالے تھے، گھر رہنے کے لیے نہیں تھا، مزدور تو تھے، محنت کرتے تھے، نہ رہنے کے لیے گھر ہے، کالے تھے. اب وہ صحابی کو دیکھ کر وہ لڑکی کے والد سوچنے لگے کہ یار میں اپنے برادری میں بڑا آدمی ہوں، یعنی قبیلے کا بڑا آدمی ہوں، میری بیٹی کا نکاح ایسے آدمی کے ساتھ کر دوں. لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ نبی کا حکم ہے. اب وہ بھی مسلمان تھے، لڑکی کے والد بھی، لیکن نئے ابھی ان کی تربیت جاری تھی. وہ سوچنے لگے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کیسے کروں. یہ سوچ ہی رہے تھے، اندر پردے کی آواز آتی ہے بابا جان جو نبی کا غلام آئے وہ ہے نا اس کو مت بھیجنا. محبت سے سبحان اللہ، اس کو مت بھیجنا، میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، چاہے وہ کالا ہے، چاہے وہ مزدور ہے،
میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. کہا بیٹی کس لیے؟ کہا بابا قیامت کے دن میں آپ کی بیٹی فخر کرو گی کہ ہر لڑکی کا رشتہ اس کے ماں باپ اس کو لگاتے ہیں، میرا رشتہ اللہ کے رسول نے لگایا ہے. کاش یہ مزاج آج ہماری اسلامی بہنوں کو بھی آ جاتا، کاش یہ مزاج آج اسلامی بہنوں کو آ جاتی کہ اصل آئیڈیل ہمارے نبی ہوتے ہیں، کوئی فلم اسٹار نہیں ہوتا. اصل آئیڈیل ہمارے نبی کی ذات ہوتی ہے، کوئی ڈرامے والا نہیں ہوتا جو ڈراموں کو دیکھ کر تمہاری مزاج بدل گئی کہ شوہر کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرو. آپ دیکھیں ایک صحابی اپنے گھر جاتے جاتے کام پہ جاتے جاتے کہا کہ جب تک میں نہ کہوں تو گھر کے اوپر سے نیچے نہیں آنا. اوپر کے حصے میں بیوی تھے، بیوی کے ماں باپ نیچے کے حصے میں تھے. یوں سمجھے کہ بنگلہ تھا، نیچے کے حصے میں ماں باپ تھے، اوپر کے حصے میں بیوی تھی. اب شوہر نے کیا کہا کہ میں جب تک واپس نہیں آؤں میری اجازت کے بغیر تو نیچے بھی نہیں اترنا. اب یہ ہوتا آج کے دور میں چل رہے ہنسی نے بات سمجھا رہا ہوں. کون ہے بولنے والا؟ تو شوہر کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے، لہذا ہم تو چاہیں گے ہماری مرضی سے پھریں گے. اچھا جی بیوی عورت تو عورت ہے، آج کل تو ایسی عورتوں کا ساتھ ماں باپ بھی دے رہے ہیں. کیا قید کر کے رکھ لیے، خرید کے رکھ لیے. اب غور کرے وہ صحابہ تھے، صحابہ جن کی تربیت اللہ کے رسول نے کی تھی. اچانک وہ شوہر تو گئے کام پہ، کچھ کام سے کچھ دن کے لیے، ادھر اس کے ماں باپ ضعیف تھے، اس عورت کے بیمار تھے، بہت بیمار ہو گئے. وہ عورت بے چین ہو گئی، شوہر کی اجازت نہیں تھی نیچے نہیں اترنا. وہ اپنے خادمہ کو بلوائی، کہا جا کے حضور سے کہے میرے ماں باپ بیمار ہے، شوہر تو کہا تھا نیچے نہیں اترنا لیکن میرے ماں باپ بیمار ہے، اب میں جاؤں ان کی خدمت کے لیے؟ حضور نے فرمایا نہیں، جب تک تیرا شوہر نہ کہے آ کر تو نیچے نہیں اتر سکے. میرے آقا کی تربیت دیکھ. وہ واپس خادمہ نے آ کر کہا حضور اجازت نہیں دے رہے. پھر ایک دو دن گزرے، ماں باپ کی مزاج سیریس ہو گئے، طبیعت خراب ہو گئی، ابھی شوہر آیا نہیں تھا. پھر خادمہ کو بھجایا، یا رسول اللہ آپ اجازت دیجیے، اب اتر سکتی ہوں نیچے، میرے ماں باپ بیمار ہے. کہا نہیں، جب تک شوہر اجازت نہ دے. بولو نا سبحان اللہ. شوہر اجازت نہ دے نہ جا سکتی. اب ہوا یوں کہ اس کے ماں باپ دونوں تھے ضعیف. پہلے باپ کا انتقال ہوا، کچھ لمحے بعد ماں کا بھی انتقال ہوا. اب عورت کہتی ہے اب جاؤں، اب تو انتقال بھی ہو گیا ہے. کہا نہیں، شوہر اجازت نہ دے تب تک نہیں جانا. اب شوہر کب آیا؟ جب اس کے ماں باپ کا انتقال بھی ہو گیا، تدفین بھی ہو گئی. شوہر گھر آیا اور بیوی کی فرما برداری پر خوش ہوا. لیکن آپ سنیں، آپ آگے بات سنیں. بیوی کی فرما برداری پر خوش ہوا، اسی عورت کو خواب میں ماں اور باپ دونوں نظر آئے. عورت نے کہا میرے ماں باپ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا بیٹی اللہ نے ہمیں جنت میں داخل فرما دیا. کہا وجہ کیا ہے جنت میں جانے کی؟ آپ کے اعمال تو اتنے خاص نہیں تھے، پھر جنت آپ کی بخشش کیسے ہو گئی ہے؟ تو دونوں ماں باپ نے کہا بیٹی جو تو اپنے شوہر کی اطاعت کر رہی تھی، بولو محبت سے سبحان اللہ، اپنے شوہر کی اطاعت کر رہی تھی، بس اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی. تو اپنے شوہر کی اطاعت کر رہی تھی، اللہ نے میری عزت بخش دی، اللہ نے مجھے بخشش فرما دیا، ہم دونوں کو اللہ نے جنت میں داخل فرما دیا ہے. تو لہٰذا اسلام میں ہی سکون ہے، اسلامی قانون ہی میں سکون ہے. یہاں تک کہ عورت کو شوہر کا مقام بتایا گیا. لیکن اگر کوئی عورت سن رہی تو کہیں گی مولانا خالی آپ بیوی کے شوہر کے حقوق بتا رہے، ان مردوں کو کبھی بیوی کے حقوق بھی بتائے؟ میں نے کہا یہ بھی بتا. بات ختم کر رہا ہوں. میرے آقا نے آپ کو بھی کچھ حق دیے. سرکار نے فرمایا شوہر پر نام نفتہ حق ہے. کیا؟ کہ اگر نکاح کے بعد بیوی کو الگ کمرہ دینا، الگ کمرے سے مراد چاہے ایک ہی گھر میں الگ کمرہ دو، الگ کمرہ دینا یہ آپ پر ضروری ہے. الگ کمرہ دینا ایک، اور کھانے پینے برتن کا سارا انتظام کرنا یہ دو، اور تیسرا 8 دن میں ایک بار ماں باپ سے ملنے کی اجازت دینا یہ 3، اور یہ چوتھا سنیں آپ 6 مہینے میں ایک بار اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو کپڑے سلانا. یہ تو آپ پر لازم ہے، مردوں پر حقوق ہے. آپ دیکھیں، آپ یہ تو ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں الا ماشاء اللہ ہے.
اب یہ بیوی کو ہمارا حال تو یہ کہنا، ہاں اگر بیوی حد سے زیادہ نافرمانی کرے، آپ کا کہنا نہ مانے، تو حضور نے فرمایا اگر تمہاری کوئی بات نہ مان رہی بیوی، کہنا نہ مان، وہ بھی جائز کہنا بھائی. ایسا نہیں ہے کہ آپ بیوی کو ارے نماز نکو پڑھ تو فجر کی، اور بیوی بیچاری نماز پڑھ لیا، ہاں میرا کہنا نہیں مانتی. فرض نماز میں آپ کا کہنا نہیں مانا جائے گا. بولو سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ فرض نماز میں آپ کا کہنا، اگر آپ شوہر بیوی کو کرائے رمضان میں روزے نہ رکھ، انہیں رکھے گی. آپ کا کہنا، کیونکہ گناہ کے کام میں کسی کی بات نہیں مانے جائے گی. ہاں آپ بیوی کو نفل روزے رکھنے سے روک سکتے ہیں. بیوی کو چاہیے نفل روزہ رکھ رہی ہے تو شوہر سے پوچھ کر رکھے، یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ فرض نمازوں میں، فرض روزوں میں کوئی آپ رکاوٹ. لیکن آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے بھائی، بیوی کو ہم مار رہے ہیں، وہ اتنا پھرا پھرا کر بیوی کے منہ پھوڑ رہے، ہاتھ پھوڑ رہے. کس کے کہنے پر؟ بولے اماں کو آنکھیں دکھائی، باپ کو آنکھیں دکھائی، یا نمک مرچی میں کھانے میں نمک زیادہ کر دی، سالن میں مرچی زیادہ. کبھی آپ کی بیوی کو آپ کو غصہ نہیں آیا ہوگا جب انہیں نماز چھوڑی؟ آپ نے کبھی آنکھ نہیں دکھایا ہوگا، ہاں بھائی کھانے میں اور سالن میں نمک زیادہ ہو گیا تو آپ کو غصہ آیا. کبھی نماز چھوڑتے تو غصہ آیا نہیں آیا؟ جہاں غصہ آنا تھا وہاں آتا نہیں، جہاں نہیں آنا وہاں آتا ہے. حق پر دیکھا جائے گا. اگر ماں میں سے بیوی میں سے دونوں میں لڑائی ہو رہا ہو تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ماں کا سائڈ لیں گے بیوی کو چھوڑ، نہیں، حق کی سائڈ لیں گے. آپ جو حق کا فیصلہ ہے، بولو نا سبحان اللہ. اسلام یہ تعلیم دے رہا ہے. اب دیکھیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، اگر بیوی واقعی آپ کی کسی نافرمانی کر رہی ہے، آپ کے کہنا نہیں مانے، سرکار نے فرمایا کہ اس سے تم بستر الگ کر سو جاؤ. اگر سدھر گئی تو ٹھیک ہے، اگر بستر الگ کرنے کے بعد بھی نہیں سدھری تو پھر آپ اس کو مارو. کیسے مارو؟ ہاتھوں سے، لاتوں سے نہیں، بیلٹ سے نہیں، مسواک کی لکڑی سے. مسواک ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، آپ کے اضلاع ماشاءاللہ آپ کو چند کو معلوم ہوگا مسواک کیا ہے، لیکن مسواک کی لکڑی سے مارو. مسواک کی لکڑی کر انگلی کتنا موٹی ہوتی ہے اور ایک بالش کے برابر ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مسواک کی لکڑی. اور سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ مسواک کیا کرو، موت کو چھوڑ کر ہر چیز کی شفا ہے. بولا سبحان اللہ. آپ مسواک کرنے کے عادی، بس میرے آقا کی سنت ہے. یہ مسواک میرے آقا دنیا سے جانے سے چند گھنٹے پہلے بھی مسواک کیا. اب میرے آقا کی سنا ہے. لیکن ایک بات بتاؤں کہ مسواک کے بارے میں آج سائنٹسٹ ڈاکٹر اتنا فائدے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو ایسیڈیٹی کا پرابلم، میں سمجھتا ہوں حیدرآباد میں شاید ہی کوئی ایک آدھ بندہ ہوگا جس کو ایسیڈیٹی نہ ہو، گیسز پرابلم 90% بچوں، کیونکہ غذا بدل گئی ہے. ناشتہ ہم رات میں کر رہے ہیں، رات کا نرم غذا ہم رات میں کھا رہے ہیں، سخت غذا یعنی سخت غذا رات میں کھا رہے ہیں، نرم غذا صبح میں کھا رہے ہیں. کھانے کا ڈائٹنگ الگ ہو گئی ہے. لیکن اگر جو بندہ مسواک کرنے کی عادت ڈالے اس کا ہاضمہ صحیح ہو جائے گا. بولتے رہیے سبحان اللہ. اس کا گیسز پرابلم ختم ہو جائے گا، اس کے سینے سے صفرا ختم ہو جائے گا، آنکھوں کی روشنی تیز ہو جائے گی. بولو نا سبحان اللہ. خیر اتنے فائدے ہیں. سرکار سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا مسواک موت کو چھوڑ کر ہر چیز کی شفا ہے. بولا محبت سے سبحان اللہ. تو مسواک کی عادت ڈالیں گے نا انشاءاللہ؟ آپ ڈالیں مسواک کی عادت. تو سرکار نے فرمایا اگر بیوی زیادہ ستائی تو مسواک کی لکڑی سے مارو، ہاتھ سے پیر سے نہیں. یہ دادا گیری نہیں دکھانا، یہ آپ پر حقوق ہے. مسواک کی لکڑی سے مارو. اب سیدہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک حدیث سنا کر میں سنت پہ ہم کھڑ جائیں گے. بس سکون ملے گا نبی کے طریقے پہ چلنے پر، بس شریعت پر سکون ہے. اور اللہ نے وعدہ کیا تم اچھی زندگی، نیک عمل تم کرو میں اچھی زندگی دوں گا. سبحان اللہ بولیے. اور نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے، نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے، بس شریعت عمل کرو. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے کام سے کچھ گئے، رات میں واپس آئے تک آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو آپ کی بیوی نے آپ کے بیٹے کو ایک کمرے میں رکھ دیا، چادر اڑا دی. شوہر کام سے واپس آیا، واپس آتے ہی پکارا نہیں کرے، پہلے ان کو پانی دیا، منہ ہاتھ دھونے، ان کو کھانا دیا، کھانا بھی کھا لیا. جب تھکان پوری طریقے سے اتر گئی، آج ہم گھر سے باہر آتے، جو ایسے آدمیوں کو بھی میں نے دیکھا، وہ گھر میں گئے تو پریشان ہے، کہیں کو مولانا اب گھر میں جاتے کھٹ کھٹ،
انہیں یہ نہیں دلا رہے، انہوں نہیں دلا رہے، یہ نہیں کھلا رہے، ان کے آدمی کو دیکھو، ان کے آدمی کو دیکھو، انہیں بلڈنگاں بنا رہا، یہ کر رہا، بس کٹ گھر جانا تو ڈر ہو رہا مولانا. آپ بولے حلال کماؤ. اب میری بیوی تو خواہشہ ایسے بتا رہی، ہم حلال کمائی میں تو وہ خواہش پوری کر نہیں سکتا، حرام کمائی کرانا پڑتا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے ایک عورت قیامت کے دن 4 مردوں کو دوزخ میں لے جائے گی. ایک عورت 4 مردوں کو لے جائے گی، باپ کو، بیٹے کو، بھائی کو، شوہر کو. باپ، بیٹا، بھائی، شوہر، جو اس کی خواہشیں پورے کر حرام کا کمائی کا نا خواہشیں پوری کرتے کرتے آخر کار ایک عورت کی وجہ سے 4 مرد دوزخ میں جائیں گے. اللہ اسلامی بہنوں کو بھی اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. لہٰذا وہ عورتیں تو کیسی نیک عورتیں تھیں. دیکھیں شوہر تھک کر آیا، میں کیسے بتاؤں کہ انتقال ہو گیا. پہلے آیا، پانی دیا، کھانا کھلایا، یہاں تک کہ میاں بیوی کا تعلق بھی ہو گیا، نہا دھو کر فریش ہو گئے. انہوں نے کہا میرے شوہر ایک بات بتائیے. بولے کیا؟ اگر کوئی اپنی امانت ہمارے پاس رکھا ہے اور وہ امانت لینے کے لیے آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابو طلحہ نے کہا میرے نبی نے کہا اگر کوئی تمہارے پاس امانت رکھے، آدھی رات کو بھی آئے تو امانت اس کو فوراً دے دو. امانت اس کو فوراً دے دو، فوراً امانت دینا چاہیے. تو آپ کی بیوی نے فرمایا اے ابو طلحہ، اے میرے سرتاج، آپ کا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا، اس کا انتقال ہو گیا. بس یہ انتقال ہونا تھا. آپ نے سنا بھائی انتقال ہو گیا ہے، تم نے کہا کیوں نہیں پہلے؟ کہا آپ تھک کر کام سے آئے تھے، آتی تکلیف والی خبر پہلے آپ کی تھکان اتر جائے. اس کے بعد میں نے یہ خبر سنائی. بس یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی. دوسرے دن جب صبح بچے کی تدفین کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں گئے تو حضور نے دونوں میاں بیوی کو دیکھ کر فرمایا تمہارے اخلاق اللہ کو بڑے پسند آئے. اور اللہ نے کہا کہ حبیب ان دونوں سے کہہ دے کہ اس ایک بیٹے کے بدلے اس سے بہتر بیٹا میں عطا فرماؤں گا. اور دیکھا نے ابو طلحہ کو حضرت انس پیدا ہوئے جو بڑے صحابی ہے. تو لہٰذا سکون شریعت پہ عمل کرنے سے ہے، سکون دین پر عمل کرنے سے ہے، سکون نیک عمل کرنے پر ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرے نبی کے طریقے پہ اپناؤ، میں تمہیں اچھی زندگی عطا فرماؤں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنی دیر سے بوڑھے، بچے، نوجوان یہاں بیٹھے، مولا کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کو سچا عاشق رسول بنا اور ان کی نسلوں میں قیامت تک عاشق رسولوں کو پیدا فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.